اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہاؤ وی شوڈ ریڈ القرآن، کہ قرآن کس طرح پڑھا جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں قرآن کی اہمیت، عزت، وقار دنیا کی ہر کتاب سے، اس کی ذات سے، اس کے گھرانے کی ہر ہستی سے سب سے بلند اور برتر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیونکہ سبجیکٹ ہے کہ قرآن کس طرح پڑھا جائے، ہمیں اس کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ایک چیز کے بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف کی فضیلت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں 24 گھنٹے یہ کتاب کھلی رہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی ملک میں، کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی لمحے کوئی نہ کوئی اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اس 24 گھنٹے میں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے فوکس کریں اللہ کے گھر کی طرف، کعبۃ اللہ، آپ میں سے اگر کوئی وہاں گیا ہے تو 24 گھنٹے طواف اور صلاۃ چلتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ، چاہے مقامی ہو یا غیر مقامی ہو یا باہر سے آیا ہوا ہو، کسی نہ کسی جگہ بیٹھا ہوئے اللہ کی آیات قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں اس کی اتنی امپورٹنس، یہ ہر لمحے پڑھے جانے والی کتاب، اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ تمام مذاہب دنیا میں جو اسلام کو نہیں بھی مانتے، مگر اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے نام سے ضرور واقف ہیں، اور وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اس کتاب کی کیا اہمیت ہے۔ جس طرح اللہ کی 99 صفات ہیں، ستار ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول کو پکارا، یعنی صادق، امین، نذیر، بشیر، سراج منیر، محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین کی صفات سے پکارا، اسی طرح اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بھی بہت سی صفات ہیں جسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کتاب، قرآن، فرقان، برہان، نور، حق، ذکر، یہ تمام قرآن مجید کے ایٹریبیوٹس ہیں جو انٹر لنک ود ایچ ادر۔ یہ صفات جیسے جیسے آپ کو پتہ ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی کریشن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دنیا اور آخرت کے بارے میں جانتے جاتے ہیں۔ اس کی فوائد اور اس کی ڈیٹیل آپ کو اس کے علم کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے، اور اس کا ہماری زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا، اسے جاننا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، حیات طیبہ اور زندگی کے تمام اللہ کے رسول کے نشیب و فراز قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے۔ حدیث شریف ہے، سنن ابو داؤد سے حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ ام المومنین، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے بارے میں بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں دیکھا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار عین قرآن کے مطابق ہے۔ تو اللہ کی کتاب جو لوح محفوظ میں محفوظ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہنچائی۔ اللہ کے رسول نے صرف لوگوں کو بیان نہیں کیا، کتاب کو قرآن کیا، لوگوں کو بیان کیا، اور دو طریقوں سے دنیا میں وہ پہنچایا، ایک اپنے اخلاق اور کردار سے، اور ایک تلاوت کلام پاک سے، تاکہ لوگوں کو شرک، بدعت اور دنیا کے مسئلے مسائل سے نکالا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اپنایا، قرآن مجید پڑھا، اور اللہ کے رسول کی عملی زندگی کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
انہیں لقب سے پکارا۔ اسلامی تاریخ کے اندر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے روایت بنا دیا تاکہ آنے والی تمام مسلمان نسلیں ان سے مشعل راہ یعنی ہدایت حاصل کر سکیں جو حدیث کی صورت میں موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے ایز اے امتی ہر مسلمان کی کیا ڈیوٹی بنتی ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین کے بعد ہمیں اسے کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک حدیث شریف ہے جس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ترمذی شریف سے جی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور لوگوں کو بھی سکھائے۔ اب اس حدیث شریف پر اگر آپ غور کریں خیرکم کہ تم میں سے بہترین، دیکھیں اگر ہم اسے خالی پڑھ لیتے ہیں تو بہترین کیسے بن سکتے ہیں؟ بہترین بننے کے لیے مجھے اور آپ کو اس کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، اس کے تمام ایٹریبیوٹس کی جو صفات ہیں، جو اس کے اندر ہمارے لیے بینیفٹس ہیں، جو اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، قرآن پڑھنے کی جو بھی مفادات ہیں جو ہماری فیور میں ہے ایز اے مسلمان، جو ہمیں جاننا چاہیے، ہم اس وقت تک بہترین انسان نہیں بن سکتے، اور تبھی جب ہم بہترین بنیں گے تو کسی کو بیان کرنے کے قابل ہوں گے۔ ایک اچھا ڈاکٹر بن جانا، ایک اچھا فوجی بن جانا، ایک اچھا بزنس مین بن جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا فوجی دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے، اچھا ڈاکٹر دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے۔ بہترین انسان جو ہے اللہ کی کتاب بناتی ہے، اور جب تک ہم قرآن مجید نہیں جانتے ہم اللہ کی نظر میں بہترین انسان نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہترین انسان دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، تاکہ اس کی زندگی کی تمام نشیب و فراز اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے اندر آ کے سٹیبل ہو جائے۔ اب مسئلہ آتا ہے معاشرے کا، یہ تو ہوئی اللہ کے رسول کی حدیث۔ ہمارے معاشرے میں جنرل انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کیا ہے؟ تو آپ کو معاشرے میں 3 قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ چلیں اس کے لیے کوئی کس سے بات کرتے ہیں، چلیں وجہ کو دیں، چلیں۔ معاشرے میں جنرلی لوگ ثواب کے لیے جاتے ہیں۔ پہلی بات جی ثواب کے لیے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم میں سے 100% لوگ اس بات کو جانتے ہیں میرے گھر میں بھی قرآن ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے اگر ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو دیکھیے پوائنٹ نمبر 1 لکھیے کہ کچھ لوگ صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو نیکیاں گنتے ہیں، کیونکہ ثواب میں ہم ہمیشہ ریوارڈ کاؤنٹ کرتے ہیں یا ریوارڈ کے لیے پڑھتے ہیں، اجر کی توقع رکھتے ہیں تاکہ آخرت میں نیکیوں کے ریوارڈ حاصل کر سکیں اور اپنی یا کسی کی بھی مغفرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کر سکیں تاکہ آخرت میں عذاب سے بخشش ہو جائے، بچت ہو جائے۔ تو ثواب کا پڑھنے کا مقصد ہی ہمارے ذہن میں یہ پکچر بنتی ہے۔ آپ صرف اس بات پہ غور کریں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آخرت ہماری اچھی ہو بھی جائے، اللہ ہماری مغفرت کر بھی دیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیاوی زندگی کا کیا ہوگا، اور دنیاوی زندگی میں قرآن مجید کا کیا رول ہے؟ جو کتاب آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا سکتی ہے، جو کتاب جس کی بنا پر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ کتاب اگر دنیا میں ہدایت کے لیے استعمال کی جائے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو سکتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، لوگ جو آپ کو معاشرے میں نظر آتے ہیں، ایک تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں جو 100%، جس میں میں اور میری فیملی اور آپ سب کی فیملی شامل ہے، تو ہمیں اس کے علاوہ بھی پڑھتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں دنیا میں۔ اس کے علاوہ لوگ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک تو ہو گیا ثواب کے لیے۔ آپ نے معاشرے میں اور کس وجہ سے پڑھتے ہوئے دیکھا؟ علم کے لیے پڑھتے ہیں، 100% صحیح بات ہے، لوگ علم کے لیے بھی پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن میں علم بھی موجود ہے۔ تھینک یو۔ اب دیکھیے پوائنٹ نمبر 2، کچھ لوگ خالی یا صرف علم کے لیے پڑھتے ہیں، خالی یا صرف علم کے لیے پڑھتے ہیں،
اب ایک علم آپ کو سجدہ اور ایک علم آپ کو تکبر سکھاتا ہے. علم آنے کے بعد آدمی سجدہ بھی کرتا ہے، سرنڈر بھی کرتا ہے، جھکا بھی لیتا ہے. اور ایک علم آنے کے بعد انسان تکبر میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے عقل مند آدمی سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسرے کو کافر سمجھنے لگ جاتا ہے. علم کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ علم شیطان کی وسپر سے حاصل ہوتا ہے. اگر علم اصلاح کے ساتھ نہ ہو تو علم جھاڑنے کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے ہوتا ہے، دوسروں سے ڈیبیٹس کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹو پروو دیٹ یو نو مور دین ادر پیپل. اختلافات پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ علم آنے کے بعد اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ اگر اختلافات کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی حدیث اور قرآن مجید کے حساب سے اسے دور کر دیتے ہیں. اگر اختلافات علم کی وجہ سے ہے تو وہ کبھی بھی دور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان جان بوجھ کے کرتا ہے. دنیاوی لالچ اور ذاتی مفادات کے لیے بھی علم استعمال ہوتا ہے. آپ اوتھ کسی بھی چیز کی لے لیتے ہیں، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے وکیل، ایز اے جج، یا دنیا کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں، مگر اس علم کو، اس جگہ کو اگر آپ پازیٹیو یوز کرتے ہیں تو انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے، نیگیٹیو یوز کرتے ہیں تو وہی جگہ انسانیت کو نقصان دینے کے لیے ہوتی ہے. یہی علم ہر جگہ، ہر پلیس، ہر جگہ اور ہر بنیاد پر، چاہے دینی ہو یا دنیاوی، ایک ہی جیسا رزلٹ دیتا ہے. بغیر اتباع یا بغیر اعمال صالح کے جو علم ہے، تکبر آتا ہے، خود فریبی آتی ہے، منافقت آتی ہے، دنیا میں ان کی ڈسکشن سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس علم سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی، کوئی فروٹ نہیں لگتا. اس علم کے بارے میں اور یا علم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو آپ ذرا غور سے سنیے کہ اللہ کے رسول نے کتنی زبردست بات فرمائی ہے، جس سے مجھے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم علمانی، علم دو طرح کے ہوتے ہیں. علماً فی القلبی، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جائے، یعنی جس کا آپ کے دل پر، قلب پر اثر ہو. فذاک العلم النافع، تو وہی نفع والا یا فائدے والا علم ہوتا ہے. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے دل پہ جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں میرے دل پہ لگ گئی وہ بات. تو ایک علم جو دل میں اتر جائے، آپ کی شخصیت میں اتر جائے، آپ کی ذات میں اتر جائے، وہ نفع پہنچاتا ہے، دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کی انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. وعلماً علی اللسانی، اور دوسرا وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو، یعنی عمل اور اخلاص سے خالی ہو، کسی انسان کو اس سے کوئی فائدہ یا فروٹ حاصل نہ ہو. فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف حجت کی دلیل ہے. یعنی اگر ایسا علم جو صرف زبان پہ ہو، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، لما تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو منہ سے کہیں اور کرتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ جو منہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں کی نظر میں آپ اس وقت تک اچھے انسان نہیں ہیں جب تک آپ باعمل نہ ہو. تو وہ انسان کی حجت کے لیے پورا ہوتا ہے. وہ کس طرح، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں مثال کے طور پر، میں آپ سے حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ مومن کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ٹھیک ہے جی. تو اب وہاں اللہ کے رسول کی بات ہے جو زبان پر اور اخلاص سے اور عمل سے خالی ہو. تو یہاں یہ حجت والا ورڈ یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف حجت کی دلیل ہے. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے تک پہنچ گئی کہ میری ہاتھ سے، میرے قول اور فعل سے، میرے قلم سے، میری کسی بھی موومنٹ سے سامنے والے کی جان، مال اور عزت اور مفادات اور اس کی ہر چیز محفوظ ہے، تو میں نے اس علم کو جو حاصل کیا تھا اس پہ باعمل ہو گیا.
اور اگر اس پہ میں نے عمل نہیں کیا، مثال کے طور پر یتیموں کا حق دو، میں نے نہیں دیا، زکوٰۃ دو، میں نہیں ادا کرتا، اور لوگوں سے سچ بولو میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ تمام قیامت والے دن حدیث اور قرآن مجید کی آیتیں یہ اللہ کے سامنے اگر باعمل ہوں گا تو شفاعت کرا دیں گی، اگر عمل نہیں کیا ہوگا تو حجت بن جائیں گی دنیا میں کہ اس آدمی کو یہ تمام نالج پتہ تھی، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے لیے حجت بن جائے گی، یا ہر اس انسان کے لیے حجت بن جائے گی۔ وہ علم اس کو جہنم میں لے کے اس لیے جائے گا، اس کو کسی اور کی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام آیات، یہ تمام احادیث وہ اس کی حجت پوری کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر کے گواہی دیں گے کہ اس انسان نے یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے ایک علم سجدہ سکھاتا ہے اور ایک علم تکبر۔ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا والا علم چاہیے۔ ایک باعمل ہے تو حجت بن جائے گی جنت میں جانے کی، اور شفاعت کرائیں گی یہی آیات، یہی احکامات جس پہ آپ نے سجدہ کیا۔ اگر آپ باعمل نہیں ہیں تو کسی اور کی وٹنس کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہی گواہی دیں گی کہ یہ تمام چیزیں جانتا تھا، اس نے عمل نہیں کیا، تو وہی آپ کے اعمال کے پرنٹ آؤٹ میں، پرنٹ آپشن میں سے نکلیں گی، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، قرآن پڑھنے سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، پہلی ثواب کے لیے، صرف ثواب کے لیے، دوسری صرف علم کے لیے، تیسری ہدایت کے لیے۔ اب دیکھیے تیسری قسم پہ بات کرتے ہیں۔ شکریہ جی۔ ثواب کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے لیے، اللہ کی قرب و رضا کے لیے، تقوی کے لیے، اور ہدایت یا رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے 4 پوائنٹس ویری امپورٹنٹ۔ سمجھنے کے لیے، اللہ کی قرب و رضا کے لیے، تقوی کے لیے، اور ہدایت یعنی رہنمائی کے لیے۔ جو لوگ اللہ کے قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے ساتھ ساتھ، ثواب کے لیے تو وہ پڑھتے ہی ہیں، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ سمجھے بھی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب بھی مل جائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تقوی بھی ملے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے لیے۔ حدیث نبوی ہے مستدرک حاکم سے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی، یعنی قرآن کریم۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں سمجھنے کے لیے اور اللہ کی قرب و رضا حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرب و رضا کے لیے اللہ کی کتاب نازل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم لوگ اگر اللہ کا قرب و رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید اور کتاب سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے۔ اور اگر آپ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر، جب آپ کسی بھی انسان کے بارے میں یا کوئی بھی دنیا کا آدمی ہو اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ایک انسان کی مثال دیتا ہوں آپ کو، تو سب سے پہلے آپ اس کی پسند ناپسند جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پر جو آپ کو پسند ہے۔ آپ اس کی پسند ناپسند، وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کون سی چیزوں میں اس کا موڈ خراب ہوتا ہے، کون سی چیزوں سے اس کا دل خوش ہوتا ہے، آپ کو سب سے پہلے وہ جاننی پڑتی ہیں۔ اگر وہ آپ جان بھی لیں تو تعلقات نہیں ہوئے ہیں، تو ابھی اب نالج ہے، پتہ لگا جی ان صاحب کو میٹھا کم پسند ہے، یہ صاحب کو جھوٹ بولنے والے پسند نہیں ہیں، یہ صاحب کو ایماندار لوگ پسند ہیں۔ تو آپ پہلے اس کی لسٹ بناتے ہیں کہ اس انسان کے قریب ہونے کے لیے، اس شخصیت کے قریب ہونے کے لیے مجھے یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی جو اس کی پسند میں ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ مجھ سے انٹریکٹ کرتا ہے اور وہ مجھ سے متاثر ہوتا ہے تو شاید میں اس کا دوست بن جاؤں، کیونکہ میں نے اس کی خوشی کا خیال کیا۔ اسی طرح اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، کن لوگوں سے ناخوش ہوتے ہیں، کن لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے، کون اللہ کے خاص بندے ہیں،
اللہ کس کے لیے ستار ہیں، کس کے لیے غفار ہے، کس کے لیے غفور ہیں، کس کے لیے رحیم ہے، کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں پہلے جاننی پڑیں گی، کیونکہ ہم جو سبجیکٹ کر رہے ہیں ہاؤ ٹو ریڈ قرآن، اور یہ تمام چیز جاننے کے بعد پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم اللہ کے قریب ہوں گے. تو اس لیے جو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کا قرب و رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت دونوں جاننی پڑیں گی، کیونکہ یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. دوسری بات تھی جی تقوی اور ہدایت یا رہنمائی کے لیے. ایک تھا قرب و رضا اور ایک ہے تقوی، ہدایت اور رہنمائی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بھی حدیث ہے مشکات شریف سے، حدیث نبوی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا کہ کچھ وصیت فرمائیے، کچھ نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ چیز تمہارے پورے دین اور تمام معاملات کو ٹھیک ٹھاک رکھنے والی ہے. میں نے کہا کچھ اور فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کا پابند بنا لو تو اللہ تمہیں آسمان پر یاد رکھے گا اور زندگی کی تاریکیوں میں تمہارے لیے روشنی کا کام دیں گے. اب اس حدیث کو ہم انالائز کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہ وصیت کی باقاعدہ، کہ آپ تقوی اختیار کریں، یہ چیز تمہارے پورے دینی معاملات کو ٹھیک ٹھاک رکھے گی. ناؤ تقوی از ویری امپورٹنٹ. حدیث نبوی غور کریں، اپنی ذات کو تقوی پرہیزگاری میں یا کنٹرول میں رکھنا. سنیے غور سے، اپنی ذات کو تقوی میں پرہیزگاری سے کنٹرول میں لانا اور تقوی سے کنٹرول میں رکھنا. یعنی پہلے اپنی ذات کو کنٹرول میں لانا، پھر اس کو کنٹرول میں رکھنا. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کسی بلڈ پریشر والے کی مثال لے لیں آپ. ایک انسان کو بلڈ پریشر ہے اور اس کا ہائی ہو گیا، بلڈ پریشر یا لو ہو گیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تقوی کے معنی پرہیزگاری ہے، محتاط. ٹھیک ہے، اب میں یہ صرف اتنا جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو پہلے اس کو کنٹرول میں لاتے ہیں، پھر اس کو اسٹیبل رکھنے کی آپ ہدایت کرتے ہیں کہ اور کن کن چیزوں سے پرہیزگاری کرنی ہے. کیا خیال ہے سر؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو؟ سب سے پہلے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جی، یہ پتہ چلے کہ اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے. اور پھر جب وجہ پتہ لگ جاتی ہے تو پھر بلڈ پریشر کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیے، اور اگر جو جس وجہ سے ہو اس کو کیا کرتے ہیں، جس وجہ سے ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی نمک زیادہ لیتا ہے تو پھر آپ اس کو نمک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ اس کو اسٹیبل کرتے ہیں بلڈ پریشر کو، تو تقوی کیا جاتا ہے، کانشیسنس ہوتی ہے، محتاط کیا جاتا ہے اس کو کہ اس کو بیلنس کیا جائے. جب وہ بیلنس ہوتا ہے تو اب اس کو کانشیسنس کرائی جاتی ہے کہ اب ان چیزوں کی وجہ سے تمہیں ایسا ہوا تھا، بیکاز آف اوور ایٹنگ، بیکاز آف کولیسٹرول، بیکاز آف یورک ایسڈ، بیکاز آف نمک، واٹ ایور دا سالٹ. اس وجہ سے پھر آپ اس کو پرہیز بتاتے ہیں. تو ساری زندگی اسٹیبل رکھنے کے لیے ان چیزوں سے اس کو کانشیس تقوی یا پرہیزگاری اختیار کرنی پڑتی ہے. دس از دا میننگ آف تقوی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ غور فرمائیے، تمہارے دین کے، زندگی کے تمام نشے و فراز کی حالت میں ٹھیک رکھنے کے لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا تقوی کانشیسنس جو ہے وہ آپ کو پہلے اسٹیبل کرتا ہے، اور دینی معاملات کو اسٹیبل رکھنے کے لیے پرہیزگاری اور دوسری چیزوں سے آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے کہ یہ چیزیں اپنی زندگی میں دوبارہ نہ لائیے. اور یہ تمام چیزیں کہاں سے ملیں گی اس کے بارے میں بھی دیکھیں، میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک چیز اور میں آپ کو تقوی کے بارے میں بیان کروں. ایک آدمی روز سیڑھیوں سے اترتا ہے اور وہ تیزی سے اترتا ہے، تیزی سے چڑھتا ہے. جس دن وہ انکانشیس ہوتا ہے یا جس دن وہ تقوی کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس دن اس کی ٹانگ سلپ ہوتی ہے. تو اس لیے کانشیسنس، چاہے آپ کو 1000 دفعہ وہ چیز پتہ ہو، تقوی کنٹینیو
ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر آپ کو انڈیکیٹ کرتی رہتی ہے، آپ کی اچھائیوں برائیوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، محتاط رہنے کے لیے ایڈوائز کرتی رہتی ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں، اس چیز کو ادھر رکھیں تاکہ آپ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو صحیح رکھیں۔ دوسری بات جو اس حدیث کی جو امپورٹنٹ ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور ذکر کا پابند بننا ہو، تو اس کا مطلب دیکھیے آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر گھوم پھر کے سبجیکٹ آ گیا ہاؤ ٹو ریڈ قرآن، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر آپ کو تقوی کرنا ہے تو آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑے گا تاکہ زندگی کی تمام ایکسپیکٹ، چاہے طلاق ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے دنیا کے جتنے بھی اسپیکٹ آپ کی زندگی کے ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اسٹیبل ہو جائیں، کیونکہ کانشیسنیس اللہ کی آیات سے، اللہ کے رسول کے فرمان سے آپ کو مجھے اپنی زندگی میں لانی ہے۔ اور ذکر کا پابند بنا لو، یعنی جو بھی کانشیسنیس ہونے کے بعد، تقوی حاصل کرنے کے بعد نصیحت کی جاتی ہے، تلاوت کریں، تقوی حاصل کریں، تقوی حاصل کیا آپ نے تو نصیحت رکھیں، اور نصیحت جو ہے آپ کو کیونکہ اللہ نے آپ نے نصیحت یاد رکھی دنیا میں، اللہ آسمان پر آپ کو یاد رکھے گا اور دنیا میں وہ چیز آپ کو گائیڈ لائن بن جائے گی، نور بن جائے گی، ہدایت کرے گی۔ تو اس لیے دونوں چیزیں میں نے آپ کو بیان کر دی، ایک وہ جو قرب کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر آپ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تو ہدایت رہنمائی کے لیے 3 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی کہ محتاط رہو، تقوی رکھو، جو اللہ کے رسول کی اسٹیٹمنٹ ہے اس سے، قرآن مجید سے تلاوت کرتے رہو تاکہ تمہیں نصیحت ملتی رہے، تمہاری دنیائی معاملات بھی سیٹ ہو جائیں گے، تمہارے کاروبار بھی سیٹ ہو جائیں گے، تمہاری پرابلمز بھی حل ہو جائیں گی۔ یہ اتنی تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس حدیث کے مطابق اگر میں آپ صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو ہم کتنے بینیفٹ لوز کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی قرآن کی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جی، اس کتاب کے اندر قرآن مجید میں 66 آیات ہیں اباؤٹ سبجیکٹ آف قرآن۔ اپروکسیمیٹلی ان 66 آیتوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کی بزرگی، بڑائی اور اس کو دنیا میں کیوں بھیجا، کہ مقاصد کیا تھے، کب آیا، اللہ کے رسول پہ کس طرح وحی ہوئی، اللہ کے رسول نے کس طرح لوگوں تک پہنچایا، اس میں ذکر ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کی آیات آپ کو مل جائیں گی۔ 66 آیات ہیں قرآن مجید میں ایز اے سبجیکٹ جو ذکر آیا ہے ڈفرینٹ جگہوں پر۔ قرآن مجید میں آپ سب جانتے ہیں 30 پارے ہوتے ہیں۔ یہ سبجیکٹ ہی کیونکہ قرآن کس طرح پڑھا جائے اس لیے آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوں۔ 114 صورتیں ہیں، اپروکسیمیٹلی 6237 آیات ہیں، اور 6237 آیات میں اللہ نے اپنے بارے میں، کریشن کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، دنیا آخرت کے بارے میں، اور دنیا کیوں بنائی، اور جتنے بھی اچھے برے اعمال ہیں اس کی ڈیٹیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب عام جنرل کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے انسان کی، جو ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں کیوں نازل ہوا۔ جیسے ہم کھولتے ہیں اس کو دیکھیں، آپ کو عربی زبان میں نظر آتا ہے، تو آپ ایک انسان کا سوال آتا ہے کہ یہ عربی زبان میں کیوں نازل ہوا۔ ہم پڑھنا چاہتے ہیں وائی ان عربک۔ دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں، اگر آپ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو انگلش بھی بولی جاتی ہے، جرمن بھی بولی جاتی ہے، فرینچ بھی بولی جاتی ہے، اٹالین بھی بولی جاتی ہے، اور اگر پاکستان میں آتے ہیں تو اردو زبان ہے، سندھی زبان ہے، بلوچی زبان ہے، دنیا کی زبانیں بولی جاتی ہے۔ تو وائی قرآن ان عربک، تو پہلا پڑھنے والے کا سوال یہی ہے نا یہ کہ ہم اس کو خالی عربی میں پڑھیں، اور اگر عربی میں پڑھتے ہیں تو یہ عربی میں کیوں نازل ہوئی۔ تو اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح فرماتے ہیں، 41 سورہ فصلت آیت نمبر 44، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر ہم بناتے قرآن کو غیر عرب زبان میں، عجمی کہتے ہیں نان عربس کو، جتنی بھی زبانیں آ گئیں، تو لوگ یہ ضرور کہتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ اب دیکھیے ورڈ یوز ہوا ہے فصلت، لوگ یہ ضرور کہتے کہ اس کی آیات صاف صاف کیوں نہیں ہیں، فصلت کیوں نہیں ہے، ڈیٹیل میں کیوں نہیں ہے۔ تو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی لینگویجز ہیں ان کے اندر اللہ کا میسج اٹھانے کے لیے، کیونکہ وہ بھی اللہ ہی نے زبانیں بنائی ہیں نا، انسان نے تھوڑی زبانیں بنائی ہیں، یہ تمام زبانیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم بناتے اس قرآن کو عجمی زبان میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیات ایکسپلین کیوں نہیں ہو رہی ہیں، ڈیٹیل میں کیوں نہیں ہیں۔ تو عربی کا ایک الفاظ
دوسرے زبانوں سے زیادہ وہ وزن کنٹین کرتا ہے، زیادہ بڑی بات اٹھاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا. اور قرآن میں جو لینگویج یوز ہوئی ہے اس کو ہم عربی مبین کہتے ہیں، واضح عربی. اس لیے دوسری زبان میں اگر آپ جیسے متقی کے معنی لیں تو اگر آپ لکھیں گے اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرنے والا، پورا جملہ ہو گیا نا، مگر اللہ کا ایک ورڈ ہے. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو آیات میں جو میسج ہے وہ عربی زبان جو ہے زیادہ ڈیٹیل میں، زیادہ فراوانی میں، زیادہ بہتر طور پر انسانیت کو ایکسپلین ہو سکتی تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دوسری زبانوں میں اتنی ڈیٹیل کی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیں آگے اللہ کہتے ہیں اعجمی و عربی. کیا عجمی اور عربی؟ نہ عربی، کیا عجمی اور عربی کی بات کرتے ہو؟ کل کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں ہوا للذین آمنوا، جو بھی اس پر ایمان لائے گا قرآن مجید پر، ہدی و شفا، اس کو ہدایت بھی ملے گی اور شفا بھی ملے گی. تو ہمارے جو کیوریوسٹی کا سب سے پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا بھائی کہ اس زبان کے اندر ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور وعدے ایکسپلین ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی مفصل زبان ہے اور یہ اللہ کا میسج کیری کرتی ہے. اب دیکھیے آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے، قرآن مجید میں صرف 2000 الفاظ ہیں. اونلی 2000 ورڈ از ان دا قرآن، جس میں سے 500 الفاظ ہم روزانہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. یعنی جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 2000 الفاظ ہیں، اور وہ 6237 آیات کی صورت میں، 114 صورتوں کی صورت میں، اور 30 پاروں کی صورت میں ریپیٹیشن ہونے کی وجہ سے اپروکسیمیٹلی 80,000 ورڈز ہیں. کتنے جی؟ 80,000. مگر بیسک جو ورڈ ہیں وہ اونلی 2000. اور ان 2000 میں سے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں 500 اردو میں، تو ہمارا دوسرے لوگوں سے پھر بھی ہمیں ایڈوانٹیج ملا کہ اردو زبان میں ہم 500 الفاظ قرآن کے استعمال کرتے ہیں. آئی گیو یو ایگزامپل، اول، آخر، ظاہر، باطن، اس کی میننگز کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کیونکہ ہماری ڈیلی لائف میں یہ استعمال ہوتا ہے. رب، نفس، نعمت، حکمت، جنت، جہنم، غیب، عذاب، شیطان، ابلیس، رسول، ملائکہ، یہ وہ ورڈ جو آپ جانتے ہیں. تو اس لیے اس طرح اگر آپ جمع کریں گے تو آلموسٹ لائک 500 کے قریب بن جائیں گے. اور اگر ہم ان 1500 الفاظ رہ گئے، اب ان 1500 الفاظ کو آپ اپنی زندگی، اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو اگر آپ بولیں کہ بھائی 2 دن میں تم یہ یاد کرو، تو 100-200 الفاظ وہ 3 دن میں یاد کر لے گا، اور 1500 الفاظ اس کو ود ان 1 منتھ آف ٹائم یاد ہو جائیں گے. 500 وہ ویسے جانتا ہے. تو کم از کم اگر وہ تدبر نہ بھی کر سکے، وہ نماز کے اندر الفاظ پہچاننے لگ جائے گا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں. تو یہ اگر ہم چاہیں تو یہ کتابچہ آپ کو اردو بازار سے عام ملتا ہے. یہ تو وہی قرآن کی تھوڑی سی ڈیٹیل. ہر چیز کو استعمال کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے کے بھی کچھ پرنسپل یا اصول ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں جو ہر مسلمان پر کمپلسری ہیں. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پوچھتے ہیں قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن سے تو ہم سب چاہتے ہیں. کوئی سر پہ رکھتا ہے، کوئی ویڈیو بناتا ہے، کوئی قرآن میں نام ڈھونڈتا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے بخشش مانگتا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے خیر و برکت مانگتا ہے. اب قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کامن اصول جو ہم سب جانتے ہیں، آئیے اس قرآن سے کنفرم کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے یا اس کے اصول کیا ہیں. تو قرآن پڑھنے کا اصول نمبر 1 جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. اور جو اصول جانے بغیر ہو سکتا ہے ہماری تمام ایکسرسائز ہمیں دوبارہ سے کرنی پڑے جو ہم پہلے کر رہے تھے. تو سب سے پہلے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں بتائیے؟ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان دے ریجیکٹڈ سے. تو کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ اس کا قرآن مجید میں ہمیں جواب ملتا ہے کہ ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں.
تو سورہ نحل 16 اس کی 98 آیت، یہ اصول نمبر 1 ہے، یہ ہر حال میں کرنا ہے۔ ان اصولوں پہ چلتے ہیں تو پھر ہم قرآن کے بینیفٹس کی بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ تو قرآن کے کچھ اصول ہیں، پہلے وہ جان لیتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے۔ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور دشمنی سٹارٹ فرام دا ڈے 1۔ تو قرآن پڑھیں گے، اللہ کی پناہ میں آئیں گے، شیطان سے بچ جائیں گے۔ تو سب سے پہلا اصول کہ اللہ کی پناہ مانگنی ہے جب قرآن پڑھنا ہے، اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو شیطان کے داؤ کمزور ہو جاتا ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا، شیطان بے بس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آگے دیکھیے، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، بے شک اس کی سلطانیت، اس کا زور نہیں چلتا۔ جیسے آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے، تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا، کہ انہ لیس لہ سلطان، نہیں چلتی اس کی اتھارٹی۔ اس کا مطلب چند لوگوں پر چلتی بھی ہے، کچھ پر زور چلتا ہے اور کچھ پر نہیں چلتا۔ تو کون کون چاہتا ہے کہ شیطان کا زور نہ چلے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ اب دیٹس اے امپورٹنٹ تھنگ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر زور نہ چلیں، اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں کہتے ہیں علی الذین آمنوا، اس کا زور اس پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں۔ تو یہاں تو گڑبڑ ہو گئی تھوڑی سی۔ اگر ہم پہ چل رہا ہے تو کیا ہم کمزور ایمان والے ہیں یا اس اسٹینڈرڈ کے ایمان والے نہیں ہیں جو اللہ نے فرمایا؟ اگر اس کا زور نہیں چلتا تو ہم اللہ کے اس معیار کے ایمان والے ہیں جس نے صحیح معنوں میں اللہ کی پناہ لی تھی قرآن سے۔ اس لیے جب بھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگے شیطان ریجیکٹڈ سے۔ تو ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، پناہ میں آ نہیں رہے ہوتے۔ پناہ جو ملتی ہے احکامات سے ملتی ہے، نصیحت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں پر آپ ایمان لاتے ہیں، جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں، وہی تو آپ کو اسٹرانگ کرتی ہیں، وہی چیز سے تو آپ کو پناہ ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان احکامات کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ذریعے آپ کے اندر اتنی ایبلٹی کر دیتا ہے کہ شیطان کا بس چلتا نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، ایمان تو ہم سب لاتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ تو کمزور ایمان کی نشانی کہ توکل کی کمی، شیطان کا زور۔ تو اس لیے جس انسان کے اندر توکل کی کمی ہو، بڑھانا چاہتا ہو، تو اللہ کی پناہ میں آئیے، اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے رستے پر آئیے۔ تو جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یہ قرآن کا اصول آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کو ایمان اور توکل ہوگا آپ کے اندر تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ اب دیکھیے، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ میں سے کون کون لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں؟ جو کمپیوٹر استعمال کرتا ہے وہ میری بات سے ایگری کرے گا۔ خالی کمپیوٹر میں بیٹھ جائیں اور بند ہو تو آپ کی بورڈ یوز کرتے ہیں؟ یو آر سٹنگ آن دا کمپیوٹر اینڈ کمپیوٹر آف، اور یو ڈوئنگ نتھنگ۔ وین دا کمپیوٹر از آن اینڈ انٹرنیٹ از آن، تو کیا کرتے ہیں؟ چیٹنگ کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں واٹ از یور نیم، نیچے سے جواب آتا ہے میرا نام یہ ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں تو بتاتا میں یہ کرتا ہوں۔ تو آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں نا، آپ کو گھنٹوں کا پتہ لگتا ہے، وہ جو گھنٹے آپ نے خریدے ہوتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں لگتے کتنی جلدی ختم ہو گئے، اور گھر میں ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک بے جان چیز میں بیٹھ کر ایک جاندار سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر سائڈ، تو اللہ کی کتاب کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ کھولیں، اس سے چیٹنگ کریں، یہ آپ کو بیان کرے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تاریخ میں کیا ہوا، انبیاء کرام نے کیا کیا۔ اور جب چیٹنگ کرتا ہے انسان تو اپنے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس وقت وہی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی کتاب کھولیں ثواب کے ساتھ ساتھ، تو کوشش کریں اس سے چیٹ کریں، تو نہ شیطان کی اتھارٹی چلے گی آپ کے اوپر،
کیونکہ جب آپ چیٹ کریں گے تو توکل ہوتا ہے، کیونکہ وعدے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، آپ کے فائدے کی بتائی جاتی ہیں، آپ کو منع کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی کتاب بھی ایگزیکٹلی اسی طرح ایجوکیٹ کرتی ہے. حدیث نبوی دیکھیے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. حدیث نبوی ہے جامع صغیر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی یہ چاہے، اس حدیث پہ غور کیجئے، تم میں سے جب کوئی یہ چاہے کہ اپنے رب تعالیٰ سے کلام کرے، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنے رب تعالیٰ سے کلام کرے، گفتگو کرے، تو اسے قرآن مجید پڑھنا چاہیے. کنفرمیشن آئی آپ کو چیٹنگ کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے اس کلام اللہ سے اپنے لیے نور اور ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اسے اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، آپ میں سے کتنے لوگوں کا قرآن پر ایمان ہے؟ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے ایمان میں سے قرآن دکھائیے، تو کتنے لوگ دکھا سکتے ہیں؟ یعنی جس چیز پر آپ کا ایمان ہوگا، توکل ہوگا، وہی چیز آپ کو شیطان سے بھی بچا رہی ہوگی، وہی تو بیان کر رہے ہوں گے آپ، کیونکہ وہی چیز بیان میں بھی آ جاتی ہے. دیکھیے، اگر آپ کا قرآن پر ایمان ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کے بارے میں بتائیے، تو آپ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، تو آپ کا قرآن مجید کے اوپر ایمان ہے. اگر قرآن مجید کے اندر ایمان ہوگا تو آپ آیات کھول کر بھی بیان کریں گے تو آپ کے ایمان کی بھی تصدیق ہوگی اور آیات بھی یہ بیان کرے گی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ایمان میں سے قرآن بیان کرنا. مثال کے طور پر میں آپ سے میں پوچھتا ہوں کس کس کی جیب میں پیسے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جس کے پاس ہوگا تو وہ ہاتھ اٹھائے گا. اور میں آپ سے کہتا ہوں اچھا چلیے دکھائیے آپ کی جیب میں کہاں ہیں، تو جس کے پاس ہوں گے اسی کی جیب میں سے نکلیں گے، اور جو جھوٹ بول رہا ہوگا اس کے پاس سے کہاں برآمد ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے بول تو دیا جی اللہ کا شکر ہے، میں ذرا دیجیے، ذرا ضرورت پڑ گئی راستے میں، اور آپ کے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو پھر آپ خود سوچئے کہ ایمبیرسمنٹ نہیں ہوگی. اسی طرح جب آپ باہر جاتے ہیں دنیا میں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، آپ بولتے ہیں ہاں. آپ کا اس پر ایمان ہے، آپ بولتے ہیں ہاں. وہ بولتے ہیں اچھا ذرا بتائیے آپ کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ بولتے ہیں میں نے خالی پڑھا ہوا ہے، مجھے اس کا علم نہیں. اس لیے آج کا سبجیکٹ ہم اسی سبجیکٹ پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے. اصول نمبر 1 جو آپ کو بیان کیا گیا، اس میں یہی بیان کیا گیا کہ اللہ کی پناہ ملتی ہے، شیطان کا آپ کو وسپر نہیں کر پاتا، ذوق کمزور ہو جاتا ہے اور اپنے رب پہ توکل بڑھتا ہے. آپ دیکھیں، اور دوسری ایک اور بات آپ نوٹ کر لیجئے، پوائنٹ، اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ اس چیز کو غور کیجئے، اگر آپ بینائی کمزور ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اور آپ کلر بلائنڈ ہے، تو آپ اسی سے سب کو دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ کو دھندلی نظر آ رہی ہے، آپ بول رہے ہیں سب کیوں ہی ہیں، اس میں آپ کا بھی قصور نہیں ہے، اور ایک آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے اس کی آنکھیں 6/6 ہیں، تو آپ کو کیا پتا وہ کیسے دیکھ رہا ہے. اس لیے جو لوگ اپنے خیال سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کا ایمان کمزور ہے تو ان کو دنیا ویسی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ اللہ کی آیات کی روشنی اور نور کے ذریعے دیکھیں گے دنیا کو، تو اللہ کی آیات کی نور سے بالکل صاف نظر آئے گی کافر کون ہے، مشرک کون ہے، منافق کون ہے، دنیا آخرت کے بارے میں. ورنہ آپ اپنے جیسا سب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر اس کی بنائی سے، اس کی نور سے، اس کی ہدایت سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے. تو اس اصول کا کنکلوژن لکھ لیجئے، قرآن پڑھنے کا اصول نمبر 1 کا کنکلوژن، اللہ کی پناہ قرآن پڑھنے سے. اگر ایمان اسٹرانگ تو توکل بھی اسٹرانگ. شیطان کین وسپر اونلی، کی ناٹ رول، از ایکول ٹو شیطان بے بس. دیٹس اے ریزلٹ آف اصول نمبر 1 اگر اس پہ فالو کریں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ اصول نمبر 2، قرآن پڑھنے کا اصول نمبر 2. قرآن انوائٹ کرتا ہے کہ آپ رحم حاصل کریں. کیا ہم نے حاصل کیا؟ ہم اگر خالی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ انوائٹ کرتا ہے مجھے اور آپ کو کہ بھائی رحم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اس کتاب کے ذریعے. تو وی گو ٹو سورہ اعراف 7 اس کی 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. اصول سنیے. آپ انٹرنیٹ پہ لاگ ان ہو کے اپنی بات چیت میں لگ جاتے ہیں. آپ سوچئے, یا آپ انٹرنیٹ پہ لاگ ان ہو کے کہیں اور چلے جاتے ہیں, یا آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں, یا آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, یا کہیں بھی آپ کسی محفل میں جاتے ہیں. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. اصول نمبر 2 کہ قرآن انسان کی کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے. اس کا احترام یہی ہے سب سے پہلے کہ اسے غور سے سنو اور سمجھو. تو فل کنسنٹریشن کے ساتھ فوگی مائنڈ لے کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور خاموش رہو. جب قرآن پڑھا جائے تو سمجھو, غور سے سنو, خاموش رہو. یہ اصول ہیں قرآن پڑھنے کے اور سننے کے, اگر پڑھا جائے یا سنا جائے. لَعَلَّكُمْ, یہ تمام اعمال تم کو اللہ کی طرف سے ترحمون, رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سننے, سمجھنے, دیکھنے کی تمام ایبلٹیز دی ہیں. کیونکہ آپ جب غور سے سنتے ہیں, دیکھیے غور سے سنتے ہیں, آنکھ سے دیکھتے ہیں, تو دل پر اثر ہوتا ہے, کیونکہ قلب کے اوپر اثر ہوتا ہے آپ کے. اور جب قلب پہ اثر ہوتا ہے, میں آپ کو کمرشل کی مثال دیتا ہوں. آپ معاشرے میں کمرشل دیکھتے ہیں, بہت سارے کمرشل آتے ہیں ٹی وی پہ, میں نام لینا نہیں چاہتا. تو آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, کوئی بھی چیز, چاہے موٹر سائیکل ہو, چاہے سافٹ ڈرنک ہو, تو وہ اتنے کروڑوں روپے اس لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو آنکھ سے دکھاتے ہیں, کان سے سناتے ہیں, آپ کے دل پر اثر ہو. تو اس لیے قرآن کان سے سنا کر بھی دل پہ اثر کرتا ہے, آنکھ سے دکھا کے بھی دل پہ اثر کرتا ہے, کیونکہ یہ ہیومن سائیکی ہے. یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشش دی ہیں تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے. دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت اور قلب کے اندر اثر کرنے کی صلاحیت, یہ اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہے تاکہ ہم شکر کریں. تو یاد رکھیے کنکلوژن, اگر ہم غور سے نہیں سنیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا, اور ہم وہ جو اللہ نے جو ایبلٹی دی ہے اس کو ویسٹ کر دیں گے. قرآن پڑھنے کا اصول نمبر 2 کا کنکلوژن, جب بھی پڑھا جائے ہم نے سننا ہے 100%, جو اپنی ذات کو ادھر لانا ہے, غور سے سننا ہے کہ ہماری ذات سے اس کا کیا تعلق ہے, میرے لیے اس میں کیا میسیج ہے, سمجھنا ہے, خاموش رہنا ہے, محفل میں باتیں چیت نہیں کرنی ہے, فلی کنسنٹریشن کے ساتھ از ایکول ٹو اللہ کا رحم اسٹارٹ. ناؤ پوائنٹ نمبر 3, قرآن پڑھنے کا اصول نمبر 3. بفور آئی ڈسکس ٹو اصول نمبر 3, لیٹ می گیو یو ون ویری بیوٹیفل ایگزامپل. کسی بھی کال اور فیل سے, آپ لکھ لیا کہ نہیں, آپ کو فائدہ ہوگا. کسی بھی کال اور فیل سے, کسی بھی چیز سے جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, عبرت, رشد, وزڈم اور علم حاصل ہوتا ہے. پھر سنیے, کسی بھی کال اور فیل سے عبرت, رشد, وزڈم اور نالج حاصل ہوتی ہے. اسے تدبر کرنا کہتے ہیں یا غور و فکر کرنا کہتے ہیں. کہ آپ غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے تو آپ کو عبرت بھی ملے گی, رشد بھی ملے گا, وزڈم بھی ملے گا, علم بھی ملے گا. تو قرآن مجید میں اگر آپ اس طرح نہیں دیکھتے تو آپ صرف قصہ کہانیاں دیکھتے ہیں, اور قصہ کہانیاں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے, گائیڈنس کے لیے نہیں ہوتی. بیکاز قصہ کہانی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ یور پرسنل لائف. یو آر جسٹ لسننگ, جسٹ واچنگ اینڈ یو گو ٹو سلیپ. یو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو یور پریکٹیکل لائف. سو قرآن انوائٹ کرتا ہے تدبر. اصول نمبر 3, غور سے سنو, تدبر کرو, غور و فکر کرو. کیا ہم نے کیا؟ سورہ محمد 47 سورہ, اس کی 24 آیت. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ کیا نہیں چاہتے ہیں عبرت لیں انبیاء کرام کی قوموں کی غلطیوں سے؟ کیا نہیں چاہتے رشد لیں ان غلطیوں سے اپنی اصلاح کر کے؟ کیا نہیں چاہتے وزڈم لیں تاکہ آنے والی برائیاں پہلے سے بچ جائیں, آنے والی خوشخبریاں پہلے مل جائیں؟ کیا ایسا علم نہیں چاہتے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن. یہ ہر دور کے مسلمانوں کو, ہر دور کے امتیوں کے لیے, مجھ جیسے اور آپ جیسے کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی, کیونکہ میں اور آپ تو امتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن وحی ہوا, اور مجھے اور آپ کو تدبر کرنا ہے, غور و فکر کرنی ہے. ہر مسلمان, ہر انڈیویجول
ایوری بڈی جو کسی بھی اسپیکٹ سے، کسی بھی زندگی کے کسی بھی مکتب فکر کے کسی بھی جاب سے کام کرنے والا ہو، تعلق رکھتا ہو، غور و فکر کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب تک آپ تدبر نہیں کریں گے دل پہ تالا پڑا رہے گا، لسانیت کا، کم علمی کا، جہالت کا، تعصب کا تالا۔ اور یہ وہ تالے ہیں اگر پڑے رہے تو دنیا کی کتنی بڑی نعمت سے محروم رہیں گے۔ ایگزامپل دیکھیں، اگر میں آپ یہاں آتے ہیں یا آپ کہیں بھی جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر ملنے جاتے ہیں وہ تالا لگا ہوا ہے، آپ میوزیم میں جاتے ہیں وہ تالا لگا ہوا ہے، اور آپ بھاری سے واپس چلے جاتے ہیں، تو آپ کو کیا پتہ کہ میوزیم میں کیا ہے؟ آپ ترکی کے استنبول کے میوزیم میں جاتے ہیں جہاں صحابہ کرام کی تلواریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں، صحابہ کرام کی زندگی کی بہت ساری یادگاریں وہاں موجود ہیں، اور ہم ترکی میں جاتے ہیں وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہاں تالا لگا ہوا ہے، تو مجھے اور آپ نے کچھ دیکھا وہاں کیا ملا؟ دیکھنے کو کچھ ملا؟ تو ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اسی طرح جب تک ہم قرآن میں تدبر نہیں کرتے تو ہم بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور بھاری سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے قلب کا تالا اسی سوچ، اسی بنیاد پر جس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم نہیں دیا۔ اب دیکھیے قلب کا تالا تدبر سے کھلتا ہے، یہ اب یاد رکھیے، جب بھی آپ تالا کھولنا چاہیں گے تدبر سے۔ ایک اور اچھی سی مثال دے دوں آپ کو، اگر آپ کو کوئی خزانے کا راز بتاتا ہے کہ بھائی یہ خزانہ ہے اور منجو ڈارو کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں خزانہ دفن ہے، آج سے 1000 سال پہلے وہاں کسی نے سونا دفن کر دیا تھا، مگر میپ عربی میں، کون سی زبان میں؟ عربی میں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خزانے کو لے کے جو اس کا میپ ہے عربی میں لکھا ہوا اس کو لے کے رکھ دیں گے اپنے گھروں میں، یا کسی ایسے انسان کے پاس جائیں گے جس سے آپ اس کی ٹرانسلیشن کرائیں گے، جس سے آپ معلوم کرنا چاہیں گے کہ وہاں تک پہنچنا کیسے ہے، اور یا خالی معلوم کر لیں گے یا خزانہ لینے بھی جائیں گے منجو ڈارو تک۔ اسی طرح آپ سارے کے سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کا خزانہ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی دفن ہے تو ہم مہینوں سالوں لگاتے دیں اس کی کھدائی کے اندر سے، تاکہ اپنے مفادات کے لیے وہ چیز نکال لیں اس میں سے جو وہاں موجود ہے۔ اور یہی چیز دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہیں، ہمیں اس کو عربی میں پڑھ کے اردو میں سمجھنا ہے اپنی زبان میں، کیونکہ شیطان کون سی زبان میں آپ کو وسپر کرتا ہے؟ شیطان آپ کی زبان میں کرتا ہے، تو ہمیں بھی اپنی زبان میں اس کو سمجھنا ہے اور اپنی زبان میں ہی شیطان کو کارنر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں تمام طریقے بتائے ہیں کہ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور قلب کا تالا بھی کھل جائے گا۔ اب دیکھیے اس کا کنکلوژن، قرآن پڑھنے کا اصول نمبر 3 کا کنکلوژن، کہ تدبر کرنے سے آنکھ سے دیکھنے کی ایبلٹی ملتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ٹی وی کمرشل کے بارے میں بتایا کہ کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں، کان استعمال کرتے ہیں، آپ کمرشل ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، اور وہ چیز دوسرے دن خرید لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی سائیکلوجیکل طور پر کسی بھی چیز سے امپریس ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ تو کان تدبر کرنے سے آنکھ کان استعمال ہوتے ہیں، قلب ایکٹیو ہوتا ہے، ذہن کشادہ ہوتا ہے، دین آسان ہوتا ہے، تالا کھل جاتا ہے، دین سمپل ہو جاتا ہے، تعصب سے، غفلت سے، جہالت سے نکل جاتے ہیں آپ۔ بغیر قرآن کے تدبر کے دنیا اور آخرت کے حقیقت پر تالا پڑا رہتا ہے۔ اگر آپ تدبر نہیں کریں گے، ام علی قلوب اقفالها، دنیا اور آخرت کی، اپنے رب کی بتائے ہوئے احکامات پر جو آپ کو میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، پردہ پڑا رہتا ہے، تالا پڑا رہتا ہے۔ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ قلب کا تالا تدبر سے کھلتا ہے۔ تدبر کی چابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ علم سے، اور علم کا سرچشمہ قرآن ہے۔ پھر سنیے، قلب کا تالا تدبر سے کھلتا ہے، تدبر کی چابی علم سے شروع ہوتی ہے، اور علم کا سرچشمہ قرآن ہے۔ قرآن دنیا اور آخرت کے علم کا مجموعہ ہے۔ قرآن کا، سنیے، قرآن کا پڑھنے والوں سے سوال کہ اب کیا خیال ہے، کیا صرف قرآن پڑھنا ہے یا علم کی نیت سے پڑھنا ہے؟ قرآن کا آپ سے سوال۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا علم تکبر سکھاتا ہے، حدیث نبوی دیکھیے
تدبر کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ اب پازیٹیو سائڈ دیکھیے، حدیث نبی بخاری شریف سے باب القول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا، وقال، اور یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اسے کتاب کا علم دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کیا میں اور آپ محروم رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے سینے سے لگا کر یہ دعا دیتے، یا اللہ اسے بادشاہ بنا، یا اللہ دنیا کے خزانے دے دے۔ اللہ کے رسول نے جو سب سے بہترین دعا دی کہ یا اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما۔ تو صرف اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ علم صرف تاریخ جاننے کے لیے لینا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کر پڑھنا چاہتے ہیں؟ اگر زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں تو تاریخ قصہ کہانی نہیں رہتی، تاریخ عبرت ہدایت وزڈم بن جاتی ہے۔ علم ماضی سے، دیکھیں ماضی سے علم عبرت سکھاتا ہے، پریزنٹ میں ریلیٹ کیجئے اپنی زندگی میں کہ اگر انبیاء کرام کی قوموں نے یہ غلطی کی تھی، ایسا علم جس سے آپ کو عبرت ملے، جیسا میں نے آپ کو بیان کیا تھا۔ اور فیوچر پلاننگ میں ایز اے مسلمان آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچواتا ہے۔ تو وی گو ٹو سورہ اعراف، اس کی 52 آیت، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے، وَفَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کی ڈیٹیل کر دی ہم نے علم کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے آج سے ہم ثواب کے لیے بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ علم کے ساتھ تدبر بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل کے لیے علم رکھا ہے، اور علم کے لیے مجھے اور آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ کسی بھی اچھے مترجم کا ترجمہ لے لیجئے، ہمارے معاشرے میں آپ کو بہت بڑے بڑے علماؤں نے محنت کی ہے، ترجمے کیے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اپنے گھر میں جائیے، قرآن مجید کھولیے اور اس کو پڑھ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل رکھی ہے اور اس کے اندر ہدایت رکھی ہے۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور رحمت ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کتاب کی تفصیل علم سے ہے، اور جب تک آپ کو تفصیل پتہ نہیں تالا بڑا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے قلب کا تالا تدبر سے کھلتا ہے، تدبر کی چابی علم سے ہے، اور علم کا سرچشمہ قرآن ہے، اور اس لیے کتاب کی تفصیل علم سے ہے۔ تو علم کے لیے مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، وہ علم و ہدایت گائیڈ کرے گا، رحمت بن جائے گا، اور میرے اور آپ کے جو ایمان لائے ان کے لیے بہت فائدہ ہے۔ قرآن پڑھنے کا اصول نمبر 4، قرآن انوائٹس کرتا ہے۔ دیکھیے اصول نمبر 4، قرآن انوائٹ کرتا ہے عقل استعمال کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اب دیکھیے سورہ انبیاء 21 سورہ انبیاء، اس کی 10ویں آیت، 21 سورہ آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارے لیے ہی ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے یاد دہانی ہے۔ افلا تعقلون، وائی ڈونٹ یو یوز یور برین، کیا تم عقل استعمال نہیں کرو گے؟ دیکھیے اصول جانتے رہیے، شیطان سے پناہ میں بچا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تدبر کا حکم دے رہا ہے، علم کی دعوت دے رہا ہے آپ کو، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے آپ کو۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ذکر نہیں لیا، نصیحت نہیں لی، تو عقل سے کام نہیں لیا، تو اللہ کی نظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا ذکر کن لوگوں میں ہے؟ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیے آپ کو ڈیفرنٹ آیتیں ملیں گی، ان آیات کے اندر مرر سمجھتے ہیں آپ؟ اب مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو شیشے کے سامنے کس کی شکل دیکھتے ہیں آپ؟ کس کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ؟ جب بھی آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اپنے بال بناتے ہیں، اپنے حولیہ کو صحیح کرتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر اپنا حولیہ صحیح کریں۔ اگر آپ کی کمزوری جھوٹ بولتے ہیں تو وہ آیتیں یاد کریں، اس بارے میں حدیثیں یاد کریں۔ آپ کی کمزوری گیملنگ ہے، آپ کی کمزوری رشوت خوری ہے، آپ کی کمزوری کوئی بھی ہو، آپ کی کمزوری غیبت کرنا ہے، تو ان آیات کو یاد کیجئے، اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے،
اور اپنے آپ کو ڈھونڈیے کہ کون سی آیت کے فرما بردار ہیں اور کون سی آیت کی فرما برداری نہیں کی، کون سی چیز آپ نے عمل کرنی ہے، کون سی چیز پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا وین یو یوز یور برینس. تو اللہ کی نظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے ہم اپنا ذکر جب بھی جاننا چاہیں گے تو یاد رکھیے لوگوں کی فکر نہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کے سامنے جب بھی آپ قرآن کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ دیکھیے کہ میرے لیے کہاں کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. انسان کی کریشن، دنیا آخرت، حقوق اللہ، حقوق العباد، سب چیزیں اس میں موجود ہیں. جس چیز میں آپ کو ضرورت ہے آپ عقل سے کام لیں، اسے استعمال کیجیے. دیکھیے ایک جملہ، پھر ایک اچھا جملہ آ رہا ہے. اگر عقل استعمال نہیں کی تو قرآن صرف لیے ہوئے ہیں. یہ لے لیا بھائی، یہ رکھ دیا بھائی. اگر عقل استعمال نہیں کی، قرآن دعوت دے رہا ہے، یہ اصول بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر سنیے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اب یہاں دیکھیں، اگر عقل استعمال نہیں کی تو قرآن صرف لیے ہوئے ہیں، اور اگر عقل استعمال کی تو قرآن کے ساتھ چل رہے ہیں. کیونکہ جہاں آپ نے اپنے آپ کو قرآن میں ڈھونڈ لیا کہ یا اللہ میں جھوٹ بولتا تھا، یا اللہ میں گناہ گار تھا، یا اللہ میں منافقت کرتا تھا، یا اللہ میں نے فلانا گناہ کیا تھا، تو جس وقت آیات میں اللہ کے رسول کے احکامات میں آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر اس وقت یہ بیڈ نیوز تو ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ ڈھونڈتے ہیں جس مقام پر آپ اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے. مگر آپ کو ایک بات کی خوشی بھی ہونی چاہیے، جس مقام پہ آپ اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہیں اللہ بھی تو آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے. اللہ کی ہدایت بھی آپ کو ڈھونڈ لیتی ہے، کیونکہ جس جگہ پہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ خرابی ہے، اس کی اصلاح اسی ٹائم سے شروع ہو جاتی ہے. اس کی ایک اندر مثال دوں آپ کو میں، کہ آپ میکینک کے پاس جاتے ہیں، میکینک کے پاس گاڑی لے کے جاتے ہیں، میکینک کو بولتے ہیں بھائی کہ یہ میری گاڑی چیک کریں. وہ کہتا ہے سر رنگ ویک ہو گئے ہیں، بس کسی وقت بھی انجن ڈاؤن ہونے والا تھا، آپ لے آئے، بچ گئے. تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی گاڑی میں کوئی کام نکلے، مگر اس وقت آپ کو ایک گڈ نیوز بھی ساتھ ملتی ہے کہ ابھی پتہ لگ گئی ہے تو رنگ چینج کرا لیں گے. اور اگر بعد میں پتہ لگ انجن، تو کسی چیز کا پہلی سٹیج پر پتہ لگ جانا، کینسر کا، تو علاج ہو سکتا ہے، آخری سٹیج پہ علاج نہیں ہوتا. اس لیے قرآن مجید میں جب عقل سے کام لوگے تو اپنا ذکر ڈھونڈو گے، اگر وہ ان آیات میں ملتا ہے جس کی ہم نے اپنی تباہ نہیں کی ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی، تو قرآن کے ساتھ چلنے میں ہماری شفا ہو جاتی ہے، ہماری ہدایت ہو جاتی ہے، اور عقل صحیح جگہ استعمال ہوتی ہے. کنکلوژن قرآن پڑھنے کے اصول کا کہ اللہ کی نظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں پتہ لگ جاتا ہے. نصیحت کے لیے کان کھلے رکھنے پڑیں گے، ہمیں نصیحت مل جاتی ہے. قرآن کو آئینہ سمجھ کو پڑھنا ہے، ورنہ عقل جیسی قیمتی چیز کو ویسٹ کر دیا. دیٹس دا کنکلوژن. دا ٹیریبل تھنگ ٹو ویسٹ، دا مائنڈ از ٹیریبل تھنگ ٹو ویسٹ. اب دیکھتے ہیں جی، اگر ہم قرآن کے ان اصولوں سے پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھنے والوں کے دو سوال ریز ہوتے ہیں، جو ابھی آپ نے چاروں اصول سن لیے. ان چاروں کے بعد اس میں کیا تھا؟ عقل سے کام لینی ہے، علم حاصل کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، غور سے سننا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے. یہی آپ کو اب تک میں نے بتایا، اللہ کی پناہ مانگنی ہے تو ہمارے لیے بہتر ہے. اگر ہم قرآن کو ان اصولوں سے پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے والے کے دو سوال ریز ہوتے ہیں. سوال نمبر 1، ہمیں ان اصولوں سے اپنی زندگی میں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے لاجیکل، اور ہماری دنیاوی زندگی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. سوال نمبر 2، قرآن ہمیں کیا پیکیجز دیتا ہے، اور قرآن ہمیں کیا بینیفٹ آفر کرتا ہے. اگر قرآن پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی سمجھنے کے لیے، دوبارہ دیکھتے ہیں، اللہ کی قرب و رضا کے لیے، تقوی کے لیے، ہدایت یعنی رہنمائی کے لیے جس کی ڈیٹیل میں آپ کو دے چکا ہوں، اصلاح کے لیے، تو قرآن میں سے ہمیں فوائد کچھ اس طرح نظر آتے ہیں پیکیج کی صورت میں، جس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہوں، پھر آگے آپ کو اس کی پوری ایکسپلینیشن دیتے ہیں. دیکھیں، کتاب کھلتی ہے سب سے پہلے آپ کی، یہ آپ کھولتے ہیں، کتاب کھلتی ہے، دیکھیں صورتیں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تدبر کرتے ہیں، علم آتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز پتہ لگتی ہے. جب صحیح اور غلط کی تمیز پتہ لگتی ہے، آپ کو کیا پتہ لگتا ہے جی؟ حق پتہ لگ جاتا ہے. کیونکہ وین یو نو رائٹ اینڈ رانگ، وین یو نو بوتھ، تو حق پتہ لگ جاتا ہے.
اور جب حق پتہ لگتا ہے تو آپ کے پاس نصیحت آ جاتی ہے، ذکر آ جاتا ہے، اور ذکر بن کے آپ کے مائنڈ کے اندر روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اسی کو آپ میموری کہتے ہیں، اسی کو آگے آپ نور بنا لیتے ہیں، روشنی بناتے ہیں، تاکہ آپ آئندہ والی زندگی میں اس کی ہدایت سے، اس کے نور کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں شفا ہو جاتی ہے، یعنی کامیابی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام فائدے جو آپ جاننا چاہتے ہیں، یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ علم کے ساتھ سجدے میں ملتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سرنڈر کرنے سے ملتی ہیں۔ ذات پات اور دنیا کی جس جگہ پہ، جس مقام پر بھی آپ ہیں، آپ کو ان تمام اللہ کے اور رسول کے احکامات کے آگے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اتباع رسول کرنی پڑتی ہے، اور ان تمام اتباع کے بعد آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی آخرت پہ تو آپ نے ثواب کے لیے بندوبست کیا وہی تھا، اور دنیا کے لیے اگر آپ اس کو ہدایت لیتے ہیں تو یہ دعا کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ ہاؤ یہ پیکیج کیسے ملتا ہے، اس پہ آپ بات کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر قرآن پڑھنے کا سب سے پہلا بینیفٹ کہ کتاب کھلتی ہے، صورتوں میں آیات ہوتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، کیسے ملتی ہیں۔ آئی ریپیٹ اگین فار یو، دیکھیے جب بھی آپ قرآن کھولیں آپ کو کوئی بھی صورت نظر آئے گی اندر، میں آپ کو ڈیمونسٹریشن اس کی کر کے بتاتا ہوں، نظر آتی ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا، کھولیں دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر سے مثال کے طور پر آپ 183 کھول لیجئے، آپ سارے سورہ بقرہ 2 اس کی 183 آیت کھولیں۔ اب میرا جملہ سنیے، بینیفٹ نمبر 1، اصول جان لیا آپ نے 4۔ اب پہلا بینیفٹ دیکھیے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، بینیفٹ بھی 2 طریقے کے ہیں۔ ایک وہ عمل جو آپ پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں اس کی تصدیق ہو جانا۔ قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ، اگر کوئی اچھا عمل پہلے سے کر رہے ہیں تو تصدیق ہو جائے گا، اور اگر آپ غلط عمل کر رہے ہیں تو اس کی بعد میں فرقان ہوگی، تو فرق کر دے گا، اس پہ ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو پہلے صحیح عمل پہ بات کرتے ہیں جو آپ پہلے سے کر رہے ہیں، تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ میں سے کون کون انسان جو ہے رمضان میں روزے رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ میں سے سب روزے رکھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے، مجھ جیسا بھی انسان پہلے نہیں جانتا تھا کہ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں۔ اب بینیفٹ دیکھیے کہ ڈیمونسٹریشن میں سورہ بقرہ کھولی آپ نے، اب اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے اب آپ نے جیسے کھولا تو سورہ بقرہ 2 لکھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ 183۔ تو کتاب کھلی، دیکھیے یہ لکھا، پوائنٹ نوٹ کریے، کتاب کھلتی ہے، یہ کھل گئی۔ صورتوں میں آیات ہوتی ہے، نظر آ رہی ہے، سمجھ آتی ہے تو دکھائی دیتی ہے، دکھائی دیتی ہے تو مل جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ صرف پڑھتے تھے۔ اب مثال کے طور پر ادھر لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر میں نے خالی پڑھ دیا تو آپ کو نہیں پتا میں نے کیا کہا، تو آپ نے پڑھ دی، آپ کو ملی نہیں۔ اب یہی ملے گی کیسے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں یا لکھے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تو اسے کہتے ہیں کتاب کھلی، اللہ کی کتاب، میں نے پڑھا، قرآن ہو گیا، سنت رسول میں نے اس کو قرآن کیا، آپ نے اپنے اعمال کی تصدیق کر دی، اور یہ آیت مل گئی کہ سورہ بقرہ دوسری سورہ ہے، اس کی 183 آیت کی شکر ہے اللہ سے کہ میں پہلے سے روزے رکھتا تھا، میرے والدین نے مجھے بتایا ہوا تھا، یہ اس کی تصدیق ہو گئی۔ اس کو کہنا ہے آیت مل جانا۔ اب آپ ساری زندگی نہیں بولیں گے کیونکہ آپ اس پہ پہلے سے عمل کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں سورہ رات 13 اس کی 2 آیت دیکھیے۔ آپ کی کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں، یہی اللہ کی کتاب کا کمال ہے کہ ہماری کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوگا، اللہ کی کتاب میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو امریکہ، کینیڈا، جرمنی میں بھی دیکھ کے سن رہے ہیں، تو یہی تو کمال ہے، اور ایک ہی وقت میں ساری دنیا کو ملتی ہے، ایک ہی وقت میں ساری دنیا کعبہ شریف میں سجدہ کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں جس میں سجدہ کرتے ہیں اگر اس پہ عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی، ہمارے ملک کی ترقی، ہماری بقا، ہماری سلامتی سب ٹھیک ہو جائیں، کہ تمام لوگ جس بات پہ سجدہ کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں عمل کر لیں۔ دیکھیے سورہ رعد
اس کی 13 اس کی آیت نمبر 2. اب پھر دیکھیے کتاب کھلی سورہ رات 13 سورہ آیت نمبر 2, تو پھر کھلی پھر آیت ہمیں نظر آتی ہے, ہم عربی میں دیکھ رہے ہیں. اب جیسے اس کو سمجھیں گے تو ہمیں کیا ہو جائے گی جی, مل جائے گی. اسے کہتے ہیں ویری سمپل طریقہ. اور جو آیتیں آپ کو ملتی جائیں اس کو مارک کرتے جائیں, اس کو نوٹس میں بنائیں کہ اللہ میں اس پہ عمل کر رہا تھا, اور جس کو غلطیاں ہیں اس پہ علیحدہ بعد میں بات کریں گے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ وہ ہے ذات اقدس جس نے آسمان اور زمین کو بغیر ستون کے بلند کیا. کہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں زمین آسمان کے درمیان کوئی پلر نظر آتا ہے سر, تو کنفرمیشن ہو گئی کہ اللہ کا شکر ہے تو میں روز دیکھتا ہوں, یہ آیت میں لکھا تھا. تو آیت دکھ بھی گئی, روزہ رکھتے ہوئے بھی لوگ نظر آ گئے, تو اس کو کہتے ہیں دکھنا. لکھا ہوا نہیں تھا, صرف آپ نے روزے رکھتے ہوئے بھی دیکھا, پلر بھی نہیں دیکھا, تو آیت دکھ بھی گئی, مل بھی گئی. ایمان کا حصہ بھی ہوگا, ایمان کی تصدیق بھی ہو گئی. یہ تو ایک طریقہ ہو گیا. اب ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت ساری عمل غلط کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن سمجھ کے پڑھنے کا فائدہ, بینیفٹ نمبر 2, دوسرا آپ کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے. وی گو ٹو سورہ بقرہ 2, اس کی 185 آیت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس آیت کو انالائز کیجئے. یہ آیت آپ سب اچھی طرح سنتے ہیں, روز سنتے ہیں, جانتے ہیں, بٹ کیونکہ ہم سبجیکٹ کر رہے ہیں ہاؤ ٹو ریڈ قرآن, قرآن کس طرح پڑھا جائے, اصول کے اندر آپ نے آیتیں سنی وہ بھی آپ روز سنتے ہیں, بینیفٹس بھی انہی آیات میں ہیں جو آپ روز سنتے ہیں, مگر بینیفٹ ہر کوئی حاصل کر نہیں پاتا ہے. اس لیے ہاؤ ٹو ریڈ قرآن پر بات کر رہے ہیں کہ ہر انسان جانتا ضرور ہے, فائدہ اسے اٹھا سکا ہے نہ اٹھا سکا. دیٹس وی آر ڈسکسنگ ہیئر کہ اگر قرآن پڑھنے سے جو بینیفٹس اور فائدے ہمیں ہوتے ہیں, اور انسان بائی فطرتاً بغیر فائدے کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا, اور جس میں دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے. اس لیے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, ہم سب جانتے ہیں, اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیے آگے ورڈ آتا ہے ھدی للناس, ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے. یہ ہمیں نہیں پتہ تھا, کیونکہ انسانیت کے اندر کیا صرف مسلمان ہیں کیا؟ انسانیت میں تمام نان مسلم ہیں, جوز ہیں, کرسچنز ہیں, ہندوز ہیں, بے دین ہیں, ایتھسٹ ہیں. تو مگر اللہ تعالیٰ کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, یہ ہم نہیں جانتے تھے. وہ بینات من الھدی والفرقان, اس میں واضح ہدایت ہیں اور صحیح اور غلط کی تمیز ہے, فرقان ہے جو صحیح اور غلط کو جدا جدا کر دیتی ہے. یہ ہم نہیں جانتے. چلیے 2 پوائنٹس ہو گئے کہ پہلا مجھے پتا تھا رمضان میں قرآن نازل ہوا, ہدایت انسانوں کا مجھے نہیں پتا. وہ بینات من الھدی والفرقان, اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور صحیح اور غلط کی تمیز کی, یہ میں نہیں جانتا تھا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, یہ میں جانتا تھا, جو یہ مہینہ دیکھے روزہ رکھے. تو پتہ لگا 2 کی کنفرمیشن ہو گئی, 2 کی اصلاح کرنی ہے کہ نہ میں نے کبھی اس کو انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا, نہ صحیح اور غلط کی تمیز سے دیکھا. تو فرقان, یہی آیت میرے اعمال کی فرقان کر رہی ہے. تو اس سے پہلے اگر کتاب کے اندر فرقان تھی, اور اب میرے ذہن میں جا رہی ہے بات کہ یا اللہ میں نے تو کبھی اس کو ہی نہیں سمجھا تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے. ہم روزہ رکھتے تھے, ہم رمضان میں بھی انجوائے کرتے تھے, نہ یہ پتہ تھا کہ صحیح اور غلط کی کیا مراد. اب دیکھیے انسانیت میں تو تمام نسل کے لوگ شامل ہیں, تمام لوگ سارے انسان شامل ہیں. اب دیکھیے فرسٹ ٹاک اباؤٹ مسلم, انسانیت میں مسلمان بھی شامل ہیں. اب ہم آلریڈی اپنی زندگی میں بہت ساری آیات کو سمجھ کے پریکٹس کرتے ہیں. آپ میں سے کون حج پہ جانا چاہتا ہے؟ یہ بھی تو عربی میں لکھا ہوا ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 96, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت. بے شک پہلا گھر ہم نے خانہ کعبہ لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا, جو مکہ میں ہے, بکہ میں عبادت کی جگہ ہے, عالمین کی ہدایت کی جگہ ہے. اس کی واضح نشانی مقام ابراہیم ہے, جو اس میں داخل ہو گیا امان میں آ گیا. اور لوگوں کے لیے حج بیت اللہ واجب ہے.
تو اس کا مطلب یہ عربی میں تھی مگر اس کا اردو میں آپ نے سمجھ تو لیا. تو یہ پہلے سے آپ پریکٹس کر رہے تھے تو اس لیے کنفرمیشن ہو جاتی ہے. روزے کی آیت میں نے ابھی آپ کو بتائی. بہن اور بھائی کے جب بٹوارہ ہوتا ہے تو آپ اس وقت عربی میں تھوڑی پڑھتے ہیں خالی, آپ فوراً بولتے ہیں بہن کا آدھا ہوتا ہے, بہن کا آدھا ہوتا ہے, یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں. بھائی فوراً بھاگتا ہوا آئے گا, دیکھیے بھائی جان بہن کا آدھا ہوتا ہے. بہن کہہ رہی کیوں میں پاپا کی بیٹی نہیں ہوں. تو بولیں گے نہیں اللہ کا حکم ہے. تو اس وقت اللہ کا حکم عربی میں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور اردو میں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, بابر بھائی یہ چاہتے ہیں جیسے رمضان کی آیت آپ نے اردو میں بھی سمجھی عربی میں پڑھی, عمرے کی آیت آپ نے اردو میں بھی سمجھی عربی میں بھی پڑھی, جیسے آپ نے جائیداد کی آیت اردو میں سمجھی عربی میں پڑھی, اسی طرح باقی آیات کو بھی جو انبیاء کرام کے ذکر ہیں, جو اللہ کے رسول کی شان کے متعلق ہیں, دنیا اور آخرت کے متعلق ہیں, ان کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا ہے, ان میں تدبر کرنا ہے کہ ایز اے بابر کے لیے آپ کے لیے اس میں کیا فائدے ہیں, ہماری زندگی اس سے کیا تعلق ہے. اور صحابہ کرام کے دور میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ حالات تھے تو اس وقت لوگوں نے کیا عمل کیا تھا, کیا غلطیاں کی تھیں, اس دور کے صحابہ کرام نے کس طریقے سے اللہ کے رسول کی مشن کو آگے پہنچایا تھا. تو میں نے آپ کو اس سے ہدایت اور ان قوموں کی غلطی سے عبرت, دونوں چیزیں ہم نے اور آپ نے اس سے حاصل کرنی ہے. اسی لیے یہ تو ہو گئے ایز اے مسلمان. اب جہاں تک ہدی للناس کا تعلق ہے تو آپ خود سوچئے, اگر بابر صاحب خود خالی عربی میں پڑھیں گے یا آپ کوئی بھی عربی میں پڑھیں گے تو قرآن کا وعدہ کیسے پورا ہوگا کہ ہدی للناس, ہدایت تمام انسانیت کے لیے, کہ قرآن کی اسٹیٹمنٹ انویلڈ نہیں ہو جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ ایسی اسٹیٹمنٹ دینے کی انسانیت کی ہدایت ہے. تو ایز اے امتی خاتم النبیین کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے ایز اے امتی کہ اپنے اپنے لیول پر جتنا بھی آپ کو پتہ ہو اسلام کے لیے, سربلندی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کی معیشت کے لیے, تفرقے سے نکلنے کے لیے آیات کو سمجھیں, عمل کریں اور اپنے آپ کو سٹیبل کریں, اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکالیں. کیونکہ قرآن آپ کی اور میری ہدایت کے لیے ہے, تاکہ وہ انسان وہ جو نان مسلم ہیں وہ تو جانتا نہیں ہیں, اور اللہ کی اسٹیٹمنٹ ہے ہدی للناس, اور ناس اسی وقت مانے گی جب ناس کو آپ اس کی زبان میں بیان کریں گے. اور وہ تو خالی عربی میں تو نہیں پڑھے گا نا, وہ تو آپ سے آرگیو بھی کرے گا, آپ سے بات بھی کرے گا, آپ سے سوال بھی کرے گا. اگر مجھے اور آپ کو ہی پتہ نہیں تو وہ ایمان کیسے لائے گا بغیر دلیل کے. اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات پہ سوچنا ہے کہ انسانیت تک پہنچانے کے لیے مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے. اور خود سوچئے, اس کو کتاب اٹھا کے پڑھ کے سمجھنا پڑے گا, یہ آسان ہے, یا بابر یا آپ میں سے کوئی بھی انسان قرآن پڑھ کے کسی نان مسلم کو سنائے, یہ آسان ہے. اس کو کون سی چیز زیادہ آسان ہے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول نے, صحابہ کرام نے دنیا میں جو اسلام پھیلایا وہ تبلیغ کے ذریعے, اعمال کے ذریعے, کریکٹر کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تاکہ اسلام دور تک پہنچے. اب دیکھیے صحیح اور غلط کی تمیز مجھے اور آپ کو بتایا, آپ کو فرقان قرآن کیا ہے جی. دیکھیے اب جو مین چیز ہے, جیسے آپ نے کتاب کھولی, میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں, تو آپ کو صورت نظر آئی, آپ نے تدبر کیا تو علم آیا. اب علم نے آپ کو فرق کر دیا کہ بھائی دیکھو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے. اب دیکھیں جو لوگ قرآن اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں اس کے ذریعے صحیح اور غلط کی تمیز جاننا چاہتے ہیں. تو دیکھیے حدیث نبوی بڑی خوبصورت حدیث ہے ترمذی شریف سے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرنا چاہے تو ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے, قرآن مجید پڑھیں گے, اس کے ذریعے سوال کریں گے اور لوگوں سے بھی سوال کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ایسے مسلمان ہو جائیں جو قرآن پڑھیں بھی, قرآن خود بھی سوال کریں اور لوگوں سے بھی کریں, تاکہ انسانیت تک اللہ کے رسول کی رسالت کا نور بہتر طریقے سے پہنچے. قرآن مجید جیسے آپ کھولتے ہیں سورہ بقرہ نظر آتی ہیں. دیکھیں سورہ فاتحہ پہ میں لیکچر دے چکا ہوں, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ سورہ فاتحہ اگین. یو آلریڈی نو دا سورہ فاتحہ کہ وہ دعا ہے, اور دعا بھی میں نے آپ کو سورہ فاتحہ میں بتایا تھا کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, مانگتے ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, سمجھ کے مانگتے ہیں.
کہ 7 نام اللہ کے جو رحمان الرحیم ہے، تمام تعریف اس رب العالمین کی، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خاص رحمان ہے، خاص رحیم ہے، تو یہ آپ جانتے ہیں جو فیصلے کے دن کا مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا تعاون چاہیے، سیدھا راستہ دکھا ہمیں، تو آپ پھر ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ آپ پڑھ رہے تھے، مانگ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، جن سے آپ ناراض ہوئے، جو گمراہ ہوئے. تو 3 چیزیں تو ہم نے مانگی تھی اپنے رب سے، ایک تو رب زدنی علما، یا اللہ ہمیں علم بڑھا دے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی کہ دعا دی صحابہ کرام کو کہ علم دے قرآن کا، یہاں اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث پڑھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پر بات کریں گے. ہم لوگ ایسا کیوں نہ بنیں، ہم دعا مانگیں گے بھی، دعا پڑھیں گے بھی، اور دعا پر غور بھی کریں گے، اور سیدھا راستہ مانگیں گے بھی، اس پہ تدبر بھی کریں گے، اس پر سوال بھی کریں گے. یہی اللہ کے رسول نے فرمایا، یہی قرآن کا حکم ہے کہ تدبر کرو، یہی ہمیں ایک منزل تک لے کے جائے گا. اور ہدایت کے معنی ہی یہی ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا، to guide someone from one place to another. And this book is guidance for mankind with the difference between right and wrong, with the knowledge of everything whatever is existing in this world and hereafter. تو سورہ بقرہ کھولتے ہیں جی، اس کو غور سے دیکھیں. آپ کھولتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ جانتے ہی ہیں 7 نام اللہ کے جو رحمان ہیں، قرآن سمجھنے کی توفیق دے گا، رحیم ہیں جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب میں اور آپ قرآن کھولتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے سمجھ لیجیے نہیں پڑھا ہوا، ہم جسٹ کھولتے ہیں. اب پڑھنا کس طرح ہے، یہ ہے مین سبجیکٹ. آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھا، آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس دور کے جو لوگ تھے وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے تھے، بہت سارے منافق تھے، بہت سارے یہودی تھے، بہت سارے عیسائی تھے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں آپ سے صرف اتنا گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ پڑھیں، سیاق و سباق کے ساتھ پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی زندگی سے ریلیٹ ضرور کریں کہ یا رب العالمین میرے لیے آج کے دور میں اس سبجیکٹ سے کیا ہدایت ہے. تو جیسے آپ نے دیکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. تو آپ انالائز کیجئے، یہ کتاب پہلی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کی کسی اور کتاب میں لکھا ہے؟ فوراً سوچیں، دنیا کی کوئی اور ایسی کتاب ہے؟ اس کی پہلی اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ دنیا کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ اف یو سی اینی ایرر تو کانٹیکٹ دس نمبر. اور انسان کی کتاب کبھی بھی یہ نہیں لکھ سکتی، بیکاز انسان بورن ود دا ایرر اینڈ ڈائی ود دا ایرر. اس کی رائٹنگ کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی تحقیق کی اصلاح ہوتی ہے، آنے والا وقت اس سے بہتر چیزیں پروڈیوس کرتا ہے. یہ کتاب واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور کہتے ہیں اس میں شک بھی نہیں کرنا، اور یہ اسٹیٹمنٹ کہیں بھی نہیں ملے گی آپ کو. تو سب سے جو میرے لیے سوال ہے ایز اے مسلمان اور ایز اے نان مسلم پہ میں دوبارہ لیکچر دوں گا، وائی دا نان مسلم شوڈ ریڈ دا قرآن. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریڈ قرآن ایز اے مسلمان. تو اب یہاں دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو میں نے یہ سوچا کیا میں یہ جانتا تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے؟ پتہ یا ہاں یا نہیں سوال. اور اس اسٹیٹمنٹ سے میرا کیا تعلق ہے؟ فیہ، اس کے اندر ہدی لل، ہدایت کرتی ہے. تو کتاب ایکٹیو ہو گئی، یہ گائیڈ کرنے والی ہے. پہلی اسٹیٹمنٹ کیا دے رہی ہے؟ ہدی للمتقین. جو پرہیزگار بننا چاہتا ہو، جو کانشیس رہنا چاہتا ہو، جو اصلاح کر، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر انسانوں میں ہدی للناس سے ہدی للمتقین پہ آ گئی یہ بات. تو اس کا مطلب انسانیت میں سے جو بھی متقی بننا چاہے گا، پرہیزگار بننا چاہے گا، تو بابر صاحب جب پڑھ رہے ہیں تو اس نے دیکھا یہ کتاب میں کبھی شک نہیں کروں گا، اگر ہے تو پہلے ڈھونڈوں گا اس میں کہ کون سا شک ہے. اور ایز اے مسلمان پڑھ رہا ہوں تو پہلی اسٹیٹمنٹ ملی کہ اس میں شک مت کرنا. اور اگر ہدایت لینی ہے اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی یہ کتاب، تو یاد رکھیے متقی بننے کے لیے اس کی ہدایت بہت ضروری ہے. کیا میں جانتا تھا؟ کیا میرے والدین جانتے ہیں؟ کیا میرے سامنے والے جانتے تھے؟ کیا میں نے ہدایت لی تھی نہیں لی تھی؟ تو میں نے اوپر لکھا I never
thought about it. میں نے تو کبھی اس کو ہدایت پوائنٹ آف ویو سے پڑھا ہی نہیں، نہ پرہیزگاری کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھا. تو میں نے لکھا آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ بیکاز آئی وانٹ ٹو بی اے متقی. آئی ایم ناٹ اے متقی بیکاز آئی نیور ٹک گائیڈنس فرام دا بک. سو میں نے اس کے اوپر لکھا آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ, امپرووڈ مائی سیلف. ٹھیک ہے جی, ورنہ ہم ہوم میڈ متقی بن جائیں گے. اللہ کی نظر میں متقی کون ہے, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اگر صحیح عمل ہوگا تو کتاب کنفرم کر دے گی, غلط عمل ہوگا تو وہی فرقان کر دے گی, اصلاح کر دے گی. اور فرقان ہونے کے بعد آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا اپنی اصلاح کرنے کے لیے. اب آگے دیکھیے, الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے. ہاں میں تو ایمان لاتا ہوں, میں نے کتاب پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا اس پہ میرا اندھا ایمان ہے. کیا غیب کے معنی انسین کے ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا اس پہ میرا اندھا ایمان ہے, جو لکھا ٹھیک ہے. عام انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو اس میں لکھا ٹھیک ہے, کیونکہ آئی ایم بورن ود مسلم فیملی. تو اسی طرح کوئی بھی انسان نان مسلم جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی اندھا ایمان ہے. غیب کے معنی انسین, اگر آپ اس کو انالائز کیجئے. پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی بات کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک کی انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں, منافق کی بات کرتے ہیں, مشرک کی بات کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا آئی ڈونٹ نو. ان دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, عیسائی جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے تھے وہ سیکنڈ ہینڈ نیوز تھی. یہودی یا جوز جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بات کرتے تھے وہ سیکنڈ ہینڈ نیوز تھی. اور جتنے بھی بت پرست لوگ تھے وہ جس چیز کی بھی عبادت کرتے تھے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ہینڈ نیوز جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجی, تو وہ جو بھی چیز علم میں موجود نہ تھی اس وقت, جو عیسائیوں نے پھیلائی ہوئی تھی, جو یہودیت کی وجہ سے تھی, جو بت پرستی کی وجہ سے تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ تمام انسین. آدم علیہ السلام نے کیا کیا, قیامت کے دن کیا ہوگا, یہ تمام سین کیا ہے ہمارے لیے انسین ہے. وہ تمام جو پاسٹ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دی قرآن مجید میں, اس پر ایمان لانا, اس کا مطلب یہ ہے ہم غیب پر ایمان لائیں. اور قیامت فیوچر کی بات ہو رہی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں جو پیشن گوئیاں وغیرہ کی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم نظر رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آنے والے دور کے لیے, قرآن مجید نے آنے والے دور کے بارے میں کیا کہا. جو چیزیں سائنس جاننا چاہتی ہیں اس کے بارے میں آلریڈی اسٹیٹمنٹ تو قرآن ہے. تو آپ اور میں جاننا کیا چاہتے ہیں قرآن سے, سائنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کی ذات کو آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. ماضی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس لیے غیب ہمارے لیے ہر چیز اب غیب ہے. اور جو بھی قرآن مجید میں وحی ہوا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا, اس پر ایمان لانا کے معنی غیب پر ایمان لانا ہے. ادروائز آپ دوسرے لوگوں کی بھی نالج یا دوسرے لوگوں کی بلیف بھی اٹھاتے ہیں. تو یہاں میں نے کہا اللہ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, آپ صلاۃ کا لیکچر دیکھ سکتے ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں. ہم جو قیام رکوع سجود کرتے ہیں, جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی آپ سب جانتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے جتنے بھی لوگ بھائی ہیں, جتنے بھی جو بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں. مگر سب ایک بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس چیز پر میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں, جن احادیثوں کا میں اور آپ ذکر کرتے ہیں, جب اس پر عمل کرتے ہیں, پریکٹیکل فارم میں لے کر آتے ہیں, اس عمل کو پریکٹیکلی فارم پہ لانا, پڑھنے کی صلاۃ سے لے کر عمل کرنے والی تک, تو ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ. تو اللہ کے نظام کو قائم کرتے ہیں, جس پہ پڑھتے ہیں اس پہ پریکٹیکلی طور پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ میں نے تو یہ کبھی بھی نہیں کیا, آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ. تو میں نے لکھا یہ اس پہ مجھے امپرومنٹ کی ضرورت ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے ان کو عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے, آپ وہ بھی انویسٹ کیجئے, آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. اللہ نے آپ کو ایفرٹس دیے ہیں, اللہ نے آپ کو مال دیا, آپ کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اور وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, میرا شکر اللہ کا, یہ تو میرا ایمان ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا, جو اللہ کے رسول سے پہلے نازل ہوا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور ان کا آخرت پہ پکا یقین ہے. میرا یا اللہ اس پہ تو میرا یقین ہے, بٹ بہت ساری چیزوں پر میرا امپروومنٹ کرنا ہے. دیٹس دا وے وی شوڈ ریڈ دا قرآن, کہ یہ چیز مجھے نہیں معلوم تھی, مجھے کرنی ہے, اس کا میری زندگی سے یہ تعلق ہے. ٹھیک ہے, اور جو چیز آپ پہلے سے کرتے ہیں اس کی کنفرمیشن آ گئی,
آگے دیکھیے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے کنٹینیو گائیڈنس حاصل کر رہے ہیں، ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پراسپیرٹی پائیں گے یا کامیابی پائیں گے. تو میں نے اس میں جب اپنے آپ کو انالائز کیا کہ مجھے تو ابھی بہت کام کرنا ہے، تو اس آیت پہ لکھا کہ یا اللہ آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ ان شاء اللہ تعالیٰ. میں آئی کنٹینیو گوئنگ ٹو گیٹ ہدایت. میں اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤں گا، اپنی فیملی کو بھی بتاؤں گا. آئی ایجوکیٹ ایوری ون ہو ایور از ہیئر، ان کو بتاؤں گا کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے نیچے چلتے ہیں تو آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 6 ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ میں نے تو کبھی نہیں کیا، کیونکہ قرآن میں جہاں کافر منافق کی بات آتی ہے، دیکھیے اٹس اے ویری امپورٹنٹ. تو مجھے ابو جہل کی بات یاد آ جائے گی، ابو لہب کی بات یاد آ جائے گی، عبداللہ بن ابی کی بات یاد آ جائے گی، کیونکہ منافق کا ذکر آئے گا عبداللہ بن ابی کی طرف دھیان جاتا ہے، کافر کا آتا ہے ابو جہل کی طرف جاتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو مستثنیٰ کر لیتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں. تو میں نے کہا یا رب العالمین میں نے تو انکار نہیں کیا. سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. میں یا اللہ میں ان میں تو نہیں ہوں. تو پتہ لگا یہاں ٹوٹل کافر کی بات ہو رہی ہے. وہ ڈونٹ ایگری ود یو. تو میں نے کہا اوپر میں تھا جس کو میں نے امپروو کرنا ہے، اور کتنا امپروو کرنا ہے، ساری زندگی امپروو کرنا ہے. نیچے میں نے کہا میں نے کفر نہیں کیا بھائی، کم از کم میں نے انکار نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے جو انکار کرتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ میں نہیں ہوں. آپ نے فوراً اپنی زندگی سے ریلیٹ کیا، یا اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آخری دیکھیں 3 کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، ایک متقی، دوسرا کافر. اب یہاں جو تیسرا ورڈ آتا ہے وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پہ، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں. تو میں نے آپ سے کہا، میں فوراً ایک دم یاد آتا ہے کہ جی عبداللہ بن ابی، اللہ کے رسول کے دور میں بہت سارے منافقین تھے جو اپنے مفادات کی خاطر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے، مگر صحیح ایمان نہیں لائے تھے. وہ جنگوں میں اللہ کے رسول کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. وہ کبھی فتنے کی غرض سے ادھر دوڑتے تھے، کبھی ادھر دوڑتے تھے، ادھر انفارمیشن دیتے تھے، ادھر انفارمیشن دیتے تھے. تو جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس دور میں تھے. تو میں آپ کو صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ بھائی میرے اور قول اور فعل میں فرق تو نہیں ہے. کہیں میں نے کہیں زبان سے صرف بھی مسلمان بنا ہوں، کہیں میرے عمل میں بھی مومن والی ایبلٹیز، مومن والا کریکٹر ہے کہ نہیں. بس اتنی بات میں کرتا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں. مومن با عمل انسان کو کہتے ہیں. تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں دیکھیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو اس لیے جب بھی کوئی آیت، چاہے منافق کی ہو چاہے کافر کی ہو، اپنے آپ کو آئینہ دیکھیں. یہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ. اور اس کے سیاق و سباق دیکھیے. اس دور میں منافق تھا، ٹھیک ہے، کافر تھا، ٹھیک ہے، مومن تھا، اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے صحابہ کرام کو پکارا. مگر ہمارے لیے کچھ عبرت ہیں، کچھ مشعل راہ ہیں صحابہ کرام کی زندگی. منافقین عبرت ہے، مگر میسیج ہم نے ہر لیول کا لینا ہے اور اپنی زندگی کو ریلیٹ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا مرض ہے، ہمیں کون سی ویکنس ہے جس کو ہم نے امپروو کرنا ہے اپنی زندگی میں. اب دیکھیے جب آپ اتنا کر لیتے ہیں تو قرآن پڑھنے کا فائدہ نمبر جو ہے 3 جو ہمیں اپنی زندگی میں بینیفٹ ملتا ہے. قرآن کھولا آپ نے، صورتیں نظر آئیں، صورتوں میں آیت لکھی ہوئی ہے، آپ نے تدبر کیا، علم آیا، علم کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز آ گئی. اب صحیح اور غلط کی تمیز جب دونوں پتہ لگ گئی تو آپ کو کیا پتہ لگ گیا؟ حق. آپ کو پتہ لگا یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے. جیسے ایک جج کے پاس ایک کورٹ میں کیس آتا ہے تو وہ ایک آدمی کے بیان پر کسی کو جیل میں ڈال دے گا؟ نہیں ڈالے گا. وہ کہتا ہے اچھا آپ بتائیے، وہ ان کی سنتا ہے، وہ دوسرے کی سنتا ہے. جب دونوں کی سن لیتا ہے تو انہیں فرقان مل جاتی، جدا جدا ہو جاتا ہے. صحیح بھی پتہ لگ جاتا ہے، فرقان کے معنی ہی جدا جدا کرنا. تو وہ دونوں جب جدا جدا واضح ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ لگ جاتا ہے؟ حق. وین یو نو رائٹ اینڈ یو نو رانگ دین یو نو دا حق. تو
تو قرآن مجید جب حق آتا ہے، دیکھیے جب کتاب پڑھتے ہیں سورج، جب آپ کے علم یہاں آتا ہے نا، صحیح اور غلط کی تمیز یہاں آتا ہے، تو یہ کتاب سے آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے، حق بن جاتا ہے، اس کنٹین ان یور مائنڈ. اور حق کے بارے میں قرآن مجید کہتے ہیں، دیکھیے اگر آپ نے قرآن کو حق کے ساتھ پڑھا تو ہوگا کیا. سورہ محمد 47 اس کی 2 آیت، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. کون کون لائے؟ ہاتھ اٹھائیے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. وعدہ کریں کون کون نیک عمل کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تدبر کے ذریعے علم بھی دے گا، علم کے بعد فرقان بھی دے گا، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ حق واضح ہو جائے گا. یہ ہاؤ ٹو ریڈ قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے قرآن، تدبر سے علم ہو جائے گا، علم سے فرقان ہو جائے گا، فرقان سے حق ہو جائے گا. اور عام انسان صرف قرآن کو 2 نام سے جانتا ہے، اللہ کی کتاب یا قرآن مجید. جو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو فرق بھی پتہ لگ جاتا ہے، اس کو حق بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے پریکٹیکلی طور پر اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ اس پر بھی ایمان لائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اللہ کے رسول پر کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید. اب آپ غور سے سنیے، جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید. اب قرآن مجید جس انسان کے پاس حق کی صورت میں ہو، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ الحق مِن رَبِّهِمْ. اور ہمیں یہ پتہ ہے قرآن مجید ہے، ہم میں سے حق کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا، جیسے آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز پتہ لگے گی کہ یار منافق ایسا ہوتا ہے، کافر ایسا ہوتا ہے. جیسے آپ نے اپنی اصلاح کی، آپ کو پتہ لگا، آپ کو حق پتہ لگ گیا. یار دیکھیے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی. حق بننے کے بعد، حق جاننے کے بعد، حق جاننے کے بعد آپ کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور ان کی حالت کو سنوار دیا. تو یاد رکھیے، اگر قرآن پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، یہاں اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ کی برائیاں دور نہیں ہو رہی، آپ کی حالات کی اصلاح نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے اندر سکون نہیں آ رہا، آپ وہی ٹینشن، ڈپریشن اور جھگڑے اور فساد میں ہیں، آپ کا دل کشادہ نہیں ہو رہا، آپ وہی پیسوں اور دنیا کی دوڑ میں رہیں، آپ سٹیبل نہیں ہو رہے، تو ایسے ڈاکٹر کے پاس کون جائے گا؟ اللہ کے حساب سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس سے آپ کے گھر کے اندر امپرومنٹ ہونی چاہیے، آپ کے میاں بیوی کے ریلیشن میں امپرومنٹ ہونی چاہیے، آپ کے ڈپریشن کو دور ہونا چاہیے، آپ کی کمزوریوں پہ قابو ہونا چاہیے. کیونکہ اگر قرآن پہلے دن سے کہتا ہے کہ حالات سنورنی چاہیے اور اصلاح کا دروازہ آپ کا کھلتا رہے گا، ہوتی رہے گی، تو حالات سنورتے رہیں گے. اگر چینجنگ نہیں آئی تو ہم نے ٹائم کو کیا کر دیا؟ ویسٹ کر دیا. کیونکہ قرآن آپ کی اصلاح کے لیے دنیا میں آیا ہے. اس لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی 121 اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، جو اسے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان میں سے بنیں گے. ہم ایسے قرآن پڑھیں گے کہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح بھی ہوگی، ہمارے گھر بھی بہتر ہوگا، ہمارے ملک کے اندر بھی سکون ہوگا. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر سکون ہوگا تو ہماری اکانومی ہوگی، ہمارے گھر کے اندر سکون ہوگا تو ہماری اکانومی اچھی ہوگی، ہماری اکانومی اچھی ہوگی تو ہمارے چہروں کے اوپر خوشحالی نظر آئے گی نا بھائی. ہمارا ایک دوسرے سے اعتماد ہی نہیں ہوگا. جب آپ اسٹیبل ہوں گے تو گھر بھی اسٹیبل ہوگا، ملک بھی اسٹیبل ہوگا، ہر چیز اسٹیبل ہوگی. دیکھیے الذین، سورہ بقرہ کی 121، الذین آتیناہم الکتاب، اور جسے ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت ہوتی ہی حق کے ساتھ ہے. خالی تلاوت کرتے ہیں ہمیں اور اب، اور ہم نے جسے کتاب، اور ہم نے جنہیں کتاب عطا کی. دیکھیے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ ان کی برائیاں دور ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے حالات سنور رہے ہوتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ، اور جو بھی انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ اٹھانے والا ہے. تو یاد رکھیے اب ہمارے پاس حق آ گیا، برائیاں دور ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا، علم آیا، صحیح و غلط کی تمیز آئی، حق پتہ لگ گیا. اب ہمارے پاس تیسری چیز آتی ہے حق. یہ تمام چیزیں کہاں جمع ہو رہی ہیں سر؟ آپ کے برین میں.
اور یہ عام نارمل زندگی میں آپ کو کیا فائدہ دیتی ہے. دیکھیے قرآن پڑھنے کا بینیفٹ نمبر 4، سورہ سواد 38 اس کی 29 آیت. کتاب انزلناہ، ایک کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، الیکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مبارکل، یہ مبارک ہے، برکت والی ہے، بارک ہے. مبارکل لیدبروا، مبارک ہے کس لیے؟ تاکہ ہم اس پر کیا کریں جی؟ تدبر کریں. پھر واپس ورڈ آ گیا تدبر، وہاں پہلے آیا تھا فلا یتدبرون القرآن، یا پھر اور مبارکل لیدبروا، تاکہ اس پہ میں اور آپ تدبر کریں. کس پر؟ آیاتی ہی، آیات پر. تو انشاءاللہ تعالیٰ ول ڈو اٹ. ولیتذکر، اب دیکھیے حق کے بعد کیا ورڈ آ رہا ہے؟ ولیتذکر، تاکہ ذکر حاصل کریں اولو الالباب، جو صاحبان اولو الالباب ہیں، صاحبان عقل ہیں، صاحبان علم ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اولو العلم، اولو الالباب، اولو الابصار کر کے مخاطب ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب بصیرت ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب عقل و دانش ہیں. اس نام سے اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. تو جو لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ثواب کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولیتذکر، وہ ذکر لیتے ہیں. تو ذکر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یاد دہانی یا نصیحت. تو قرآن حق بننے کے بعد آپ کے دماغ کے اندر روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ذکر جو ہے ہمیشہ، دیکھیے ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنی میڈیسن کی کتاب اپنے ساتھ لے کے تھوڑی گھومتے ہیں. انہوں نے 5 سال میڈیسن پڑھی، کتابیں یاد کی، اور کون سی زبان میں پڑھی سر آپ نے؟ انگلش میں. مگر جب آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں تو کون سی زبان میں دیکھتے ہیں؟ تو جو زبان وہ بول رہا ہوتا ہے. تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے مجھے اور آپ کو، کہ جب ذکر بن جاتا ہے تو وہ کسی بھی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ نے نصیحت اٹھا لی تو آپ سے اگر پنجابی بولتا تھا، پنجابی میں بولتے اماں کیا تکلیف ہے، اماں تو انو کی تکلیف ہے. اگر آپ پشتو جانتے ہیں، پشتو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر آپ نے پڑھی ہوتی ہے وہ انگلش میں. تو ذکر جو ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ جو نصیحت اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، جتنا اچھا ذکر اٹھایا ہوتا ہے اتنی اچھی پرسکرپشن ہوتی ہے، اتنا بہتر آپ انسان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اتنا بہتر آپ انسان کو میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب قرآن دیکھیے فرقان صحیح اور غلط کی تمیز کے بعد حق ہو جاتا ہے، تو نصیحت بنا کے آپ اس کو عربی میں یاد کریں. جو آپ کی کمزوریاں ہیں، یہ ہے ہاؤ ٹو ریڈ قرآن، اس کو یاد کریں، اس کو نماز میں کھڑے ہو کے سجدہ کریں، جب آپ اس پہ سجدہ کر لیں اس پر عمل کریں، تو پریکٹیکلی آپ کی شخصیت میں بھی آ جائے گی. اب اس کو تبلیغ کرتے ہوئے میں اور آپ اچھے لگتے ہیں، کسی کو بیان کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کے کریکٹر کا حصہ ہیں. اگر ذکر نہیں لیا میں نے آپ نے تو اولو الالباب نہیں ہیں. تو جس کے پاس تدبر ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس فرقان ہے، اس کے پاس حق ہے، اس کے پاس ذکر بن گیا. اور یہ تمام چیزیں صرف پڑھنے سے ملتی ہیں، تدبر سے ملتی ہیں، اور وہی لوگ اولو الالباب ہیں. اب دیکھیے 13 سورہ رات اس کی 28 آیت، الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں، سکون میں آتے ہیں، ذکر اللہ ان کو ان کے گھروں کے اندر، ان کی زندگی کے اندر سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، سیٹسفیکشن آ جاتی ہے. پھر سنیے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اطمینان پاتے ہیں. دنیا کی کسی بھی چیز میں اطمینان نہیں ہے، اللہ کی نصیحت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر کے اندر آپ کو اطمینان ملے گا. تو یاد رکھیے حق آنے کے بعد آپ اطمینان میں آ جاتے ہیں، یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اینڈ یو نو دا آنسر. اور اف یو اسٹل وانٹ ٹو ڈو اٹ، تو پھر آپ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو کہتے ہیں اللہ، خوب جان لو، خبردار، بذکر اللہ، کہ اونلی بذکر اللہ، اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد سے تطمئن القلوب، دیر از نو ادر وے. اسی سے آپ کے دل اطمینان پائیں گے. تو جس کے پاس تدبر، اس کے پاس علم، اس کے پاس فرقان، اس کے پاس حق، اس کے پاس ذکر، وہی اولی الالباب ہیں، اور سکون بھی انہی کے پاس ہے. آپ دیکھیے ذکر کے بعد یہ جو جس دوسری شیپ آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نور. کیونکہ نصیحت جو ہے وہ نور بنتی ہے، جس کی روشنی سے آپ دیکھتے ہیں، جس کے ذریعہ آپ آنے والی پریشانیوں کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، آنے والی خوشخبریوں کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. اسی کو ہم نور کہتے ہیں. اور یہ ذکر کے بعد نور بن جاتی ہے، ہدایت بن جاتی ہے.
آپ کو غفلت، جہالت، تعصب، تفرقوں کی ڈارکنس سے، اندھیروں سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن مجید سے وہ نور عطا کرتی ہے تاکہ آپ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کے گھر کو بھی منور کر دیں. وی گو ٹو سورہ نساء 4 اس کی 174 آیت. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے. دیکھیے اب یہاں ایک ورڈ برہان ایڈ ہو گیا. اگر آپ نوٹ کیجئے the word is used like a برہان. برہان دلیل کو کہتے ہیں، یعنی آپ کسی وقت بھی دلیل دے سکتے ہیں. جیسے آپ وکیل صاحب ہیں، ذرا بتائیں، میں وکیل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ قتل کے لیے کون سا کیس ہوتا ہے؟ 302. تو 1 منٹ میں انہوں نے کال کر لیا نا. یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ لا بک کہاں ہے آپ کی؟ لا بک تو آفس میں رکھی ہے. 302 کہاں سے نکالا آپ نے؟ فراڈ کا کیس پہ کون سا لگتا ہے؟ 420. تو یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ تو یہ نور اور ذکر دونوں استعمال ہو رہا ہے. تو اس لیے قرآن نور بن جاتا ہے، ذکر بن جاتا ہے، اور جب ذکر بنتا ہے تو نصیحت بنتا رہتا ہے، نور بن جاتا ہے تو دکھاتا ہے آپ کو کہ کس طرح زندگی آپ نے گزارنی ہے. تو یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، برہان اور جو ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکا ہے دلیل. من ربکم وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، الیکم، تم سب کی طرف، نور مبینہ، واضح نور. یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے آپ چلیں گے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقو فراست المؤمنین فإنہم ینظروا بنور اللہ. مومن کی فراست سے، دیکھنے کی ایبلٹی سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اے انسانوں تمہاری طرف نور نازل کیا گیا. یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک فوجی کھڑا ہوا ہے جہاد کے محاذ کے اوپر، تو ایک جوان اس کے برابر میں، کرنل ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کرنل صاحب دوربین سے دیکھ رہے ہیں اور فوجی جو ہے وہ برابر میں کھڑا ہے. تو جو اب وہ اور جو ایک توپچی ان کے برابر میں ہے، تو کرنل صاحب بول رہے ہیں 45 ڈگری یوں کریں، 10 فٹ اوپر کریں، 4 فٹ نیچے کریں. تو جو توپچی ہے اس کو نظر تھوڑی آ رہا ہے، کیونکہ دوربین کس نے لگائی ہوئی ہے؟ کرنل صاحب نے لگائی ہوئی ہے. تو ایگزیکٹلی جو قرآن ہے وہ آپ کو دور کی چیز پہلے دکھاتا ہے. یہ نور کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان کی عام دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہے. اور اللہ کیونکہ کائنات کا بنانے والا ہے، اس لیے ہمیں قرآن سے دور کی چیزیں، دور کی آنے والی پرابلمس، خوشیاں، آنے والی خوشخبریاں آپ کو اللہ تعالیٰ پہلے دکھا دیتے ہیں. یہ وہ بشارتیں آپ کو پہلے دے دیتا ہے، دوربین بن جاتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کیجئے کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ اس کی دیکھنے کی ایبلٹی بڑھا دیتے ہیں. وی نو ایوری تھنگ. دیکھیے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا، کتاب کھلتی ہے، صورتیں ملتی ہیں، تدبر کرتے ہیں، علم حاصل ہوتا ہے، فرقان دکھتی ہے یعنی صحیح اور غلط کی تمیز ملتی ہے، حق مل جاتا ہے، ذکر کا مطلب نصیحت ملتی ہے، نور حاصل ہوتا ہے، ہدایت ہو جاتی ہے، از ایکول ٹو ہدایت. اب آگے دیکھیے دنیا اور آخرت میں شفا ہو جاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ہو جاتی ہے اور فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شفا کے لیے آیت دیکھیے 10 کی 57 واٹ اللہ تعالیٰ سیز ان دی قرآن. سورہ یونس 10 اس کی 57 آیت کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ، نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے تمہارے سینوں کے امراض کے لیے. میں تعصب میں، کہتے ہیں کم علمی میں، غفلت میں، جہالت میں، لالچ میں، دنیا داری میں، دنیا کی بیماریوں میں اندر تھا. ڈپریشن، اوور کانفیڈنس، تکبر، ہیٹرسٹ، یہ وہ تمام چیزیں جو ہماری نفسیاتی بیماریاں ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، جو شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے.
جو پرابلمز جو بھی امراض تمہارے سینوں میں ہیں، کم علمی کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے ہو، وہ ہدیٰ اور ہدایت ہے، وہ رحمت للمومنین، اور یہ گائیڈنس بن جائے گی، ہدایت بن جائے گی کن کے لیے؟ جو باعمل مومن ہے، جو پریکٹیکل کرتا ہے، اس کو تمام چیزیں اس کے دماغ میں آ جائیں گی، یہ نور بن کے ہدایت کرے گی، حق بن کے واضح رہے گی، دلیل بن کے پروف کی جا سکتی ہے، ذکر بن کے آپ کو سنبھالے گی، فرقان کر کے آپ کو فرق بتا دے گی، اور علم بن کر آپ کو سجدہ کرائے گی، کیونکہ آپ یہ تمام علم جاننے کے بعد رب لا شریک رب العالمین کے آگے سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رنج اور غم سے نجات، خیر و برکت، رحمت، فضل، اطمینان، پھر سنیے، رنج و غم سے نجات، کیونکہ شفا، رنج و غم سے نجات، تعصب سے نکل گئے، تنگ نظری سے نکل گئے، جہالت سے نکل گئے، خیر و برکت، رحمت کے دروازے اللہ نے کھول دیے، فضل کے دروازے کھول دیے، اطمینان اور سکون، تطمئن القلوب بذکر اللہ، حیات طیبہ یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی، اللہ اور اس کی رسول کی رضا اور محبت حاصل ہوگی، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا۔ اس طریقے سے مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، اس کے اصولوں کو جاننا پڑے گا، اس کے اصولوں کو اپلائی کرنا پڑے گا، اس کے بینیفٹس کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اپنی اصلاح کریں گے، اپنے گھر کی کریں گے، اور اپنے لیے پڑھنا پڑے گا تاکہ آنے والے لوگوں کو بھی جو انسانیت نہیں جانتی ان کو بیان کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو نہج البلاغہ سے ہم نے لیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی جان لو کہ قرآن ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی فریب نہیں دیتا، ایسا ہدایت کرنے والا ہے جس میں گمراہی کا شائبہ تک نہیں، یعنی گمراہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا سچا بیان کرنے والا ہے جس میں جھوٹ کا نام ہی نہیں۔ جو اس کا ہم نشیب ہے نا، اس کی ہدایت میں اضافہ۔ whenever you going to read the Quran, you getting more guidance every day, every year, every minute۔ جس مومنٹ بھی آپ نے قرآن پڑھا، آپ کی ہدایت میں اضافہ یا اس کی گمراہی میں کمی۔ یقین رکھو قرآن کی معرفت کے بعد کسی کو کسی طرح کی حاجت نہیں رہتی، تمام سوالوں کے جواب، تمام چیزوں کی جس چیز کی بھی آپ متلاشی ہیں ملے گی آپ کو۔ قرآن جاننے سے قبل کسی کے لیے بھی مستغنی ہونا ممکن نہیں۔ آپ قرآن جانے بغیر انکمپلیٹ نالج رکھتے ہیں۔ If you don't know the Quran, if we don't know the Quran, we don't have enough knowledge, because دنیا اور آخرت کی نعمت سے محروم ہے۔ اس میں اپنی بیماریوں کی شفا چاہو، یہ ابھی شفا کی آیت ہم نے پڑھی تھی۔ مصیبتوں کے وقت اس سے مدد طلب کرو، اس میں بڑے سے بڑے مرض کا علاج ہے، جیسے کفر، جیسے نفاق، منافقت، گمراہی، ہلاکت وغیرہ۔ اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اس کی محبت دل میں رکھ کے اللہ کی طرف رخ کرو، اس کے ذریعے اس کی مخلوق سے کچھ نہ مانگو، اس کو کاروبار نہیں بناؤ، انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرو، بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں۔ یقین رکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقین رکھو یہ روز قیامت ایسی شفاعت کرانے والا ہوگا جس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، ایسا کلام کرنے والا ہوگا جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ روز قیامت جس کی قرآن نے شفاعت کی اس کی شفاعت مان لی جائے گی، جس کی قرآن نے مذمت کی اس کی یہ بات بھی مان لی جائے گی، کیونکہ قیامت والے دن پکارنے والا پکارے گا، آگاہ ہو جاؤ، ہر عمل کی کھیتی کرنے والا اپنے جرم میں گرفتار ہے، سوائے اس کے جو قرآن کے بیج بوتا رہا، خود بھی پڑھتا رہا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ جو خود بھی سیکھے اور اس کے بیج بھی بوتا رہے، تاکہ ان لوگوں تک بھی پہنچائے جو اس نعمت سے، اس ہدایت سے، اس نور سے، اس اتنی بینیفٹ سے محروم ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ وہ آخرت تو سنوارنا چاہتا ہے، جس سے اپنی دنیا کے اطمینان، دنیا کی پرابلم، دنیا کی جو شفا، جو ہماری پرابلم ہے نفسیاتی، اس سے بچنا نہیں چاہتا۔ قرآن کے بیج بونے والے بن جاؤ، اس کے تابع دار بن جاؤ، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے اسے رہبر تسلیم کر لو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ ایک عام انسان، ذرا غور سے سنیے بیفور آئی اینڈ مائی لیکچر، ایک عام انسان سے لے کر ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پریزیڈنٹ آف اینی کنٹری، ایک عام انسان سے لے کے
کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ اپنے ملک کی خوشحالی، ترقی اور بقا کی ذمہ داری لیتا ہے، اور ہر انڈیویجول چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو، ایک ادنا سے لے کے ایک اعلیٰ افسر تک، جب تک کام نہیں کرتا اس ملک کی ترقی، کامیابی، خوشحالی کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ ہر انڈیویجول کو چاہے کوئی بھی ہو اپنے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے، اپنے مقام پر رہ کر اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے، اسی سے ملک میں خوشحالی آتی ہے، اکانومی بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان سے لے کر ایک عالم دین جو ہمارے بزرگ ہیں وہاں تک، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے فروغ، اسلام کی سربلندی اور سلامتی کے لیے ایز اے مسلمان ہر امتی کی، جو میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں جو دنیا میں آتے اور جاتے ہیں، اس ذمہ داری کو نبھائیں اور اللہ کے رسول کے دین کو اپنے اپنے لیول تک پہنچائیں، تاکہ دنیا میں جو آج کل غلط کانسیپٹ اباؤٹ اسلام ہے، فینیٹزم، ایکسٹریمزم، اللہ تعالیٰ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، کائنات بنائی، کسی چیز میں بھی انیون کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کا دین اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہوتے ہیں۔ اس کی کتاب میں، اللہ کے رسول کی ٹیچنگ میں، صحابہ کرام کے کریکٹر میں کسی چیز میں بھی ایکسٹریمزم اور فینیٹزم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری کم علمی، ہماری جہالت کی وجہ سے ہی دنیا میں ہم اس مقام تک پہنچے۔ ہمیں چاہیے ایز اے پڑھے لکھے لوگوں میں، اور وہ انسان جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے اپنی ایبلٹی کے حساب سے، اگر آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تب بھی اچھی بات کریں، اگر آپ جو کر سکتے ہیں اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی بلندی کے لیے، اسلام کے صحیح کانسیپٹ کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور یہی ہر دور کے مسلمان کی ڈیوٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آئی اینڈ ود دا لاسٹ آیت۔ قرآن مجید میں ہمیشہ ہم یہ سبجیکٹ میں سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں، آئی یوز ان دا لاسٹ آیا آف دس لیکچر، سورہ قمر اس کی 17 آیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے جس کو ہدایت چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ نے اس کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، تو دنیا کی سب سے مشکل ترین کتاب ہے۔ آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا دماغ یہ سوچتا ہے کہ مجھے نصیحت کی ضرورت ہے، میں بھی کم علم ہو سکتا ہوں، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی ایک مسلمان ہوں، میری بھی ڈیوٹی ہے، تو یاد رکھیے آپ نصیحت کے لیے جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، یہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 دفعہ ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر کی 17، 22، 32 اور 40 آیت میں بار بار کہہ رہے ہیں، ہے جس کو نصیحت چاہیے، ہے کسی کو نصیحت چاہیے، ہے جو اس سے بھلائی کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار ایک بات ریپیٹ کر کے بتا رہے ہیں، اور اگر ہم نصیحت نہیں لیں گے تو یہ کنفیوژن آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ اسی طرح رہیں گے۔ ایز اے مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے دیا، ہمیں ایک امتی بنایا، ہمیں مسجدیں دی، ہمیں خوشحالیاں دی، ہمیں ہر نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے لیے تو ہر وقت سوچتے رہے، اپنی بھلائی کے لیے سوچتے رہے، اور یاد رکھیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ کے احکامات پہ سجدہ کرنے کے لیے۔ ایک بچہ جو اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے اس کا کانفیڈنس دوسرا ہوتا ہے، ایک بچہ جو اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتا اس کا کانفیڈنس دوسرا ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب کے ساتھ چلیں، اپنے رب کے احکامات کے ساتھ چلیں، آپ کی دنیا، آخرت، آپ کا ملک، ہر چیز ترقی کرے گا، اور آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی ہوگی، اور اللہ ہر مصیبت سے ہمارے ملک کو بھی، ہمیں بھی محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔